کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام۔ مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پاس کوئی عہد کیوں کر ہوگا مگر وہ جن سے تمہارا معاہدہ مسجد حرام کے پاس ہوا۔ فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم ان اللہ يحب المتقین۔ تو جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر قائم رہیں تم ان کے لیے قائم رہو، بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں۔ کیف وإن يظہروا علیکم لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ۔ بھلا کیوں کر ان کا حال تو یہ ہے کہ تم پر قابو پائیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا۔ یرضونکم بافواہہم وتأبى قلوبہم وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ اپنے منہ سے تمہیں راضی کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں انکار ہے اور ان میں اکثر بے حکم ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا يعملون۔ اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑے دام مول لیے تو اس کی راہ سے روکا، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔ کسی مسلمان میں نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا، اور وہی سرکش ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور ہم آیتیں مفصل یعنی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جاننے والوں کے لیے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اور اگر عہد کر کے اپنی قسمیں توڑیں اور تمہارے دین پر منہ آئیں یعنی اعتراض و طعن کریں تو کفر کے سرغنوں سے لڑو،
بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں اس امید پر کہ شاید وہ باز آئیں۔ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة کیا اس قوم سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی اور رسول کے نکالنے کا ارادہ کیا حالانکہ انہی کی طرف سے پہل ہوئی ہے۔ أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين۔ کیا ان سے ڈرتے ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم ہم سب کو نور ایمان سے منور فرمائے اور قرآن کریم کے علم سے اور قرآن کریم کے فیض سے اللہ ہم سب کو حصہ عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات و تسلیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایمان والوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بہرحال ہونا چاہیے۔ حضرت امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قوت القلوب کی دوسری جلد کے اندر جو ہے وہ خوف خدا کا ایک بڑا مفصل بیان فرمایا ہے۔ اس بیان کے اندر ایک چیز جو آپ نے لی ہے وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ نفاق کے رونے سے اللہ کی پناہ مانگے۔ نفاق کا رونا کیا ہے؟ آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، لیکن اس کے آنسو یہ نفاق کے آنسو ہیں۔ تو یہ نفاق کے آنسو کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نفاق کے آنسو یہ ہیں کہ بندے کی آنکھیں تو آنسو بہا رہی ہیں لیکن اس کے دل کے اندر کوئی عاجزی اور انکساری نہیں ہے، خالی ہے۔ اور اسی قوت القلوب کی دوسری جلد میں اسی مقام پر مزید آگے یہ بھی جو ہے انہوں نے لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ نفاق کا جو رونا روتا ہے نا وہ اپنی آنکھوں کا مالک ہو جاتا ہے کہ جب چاہتا ہے رو لیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا سچا خوف عطا فرمائے۔ دنیا سے تو ہم پتہ نہیں کیا ہمارا معاملہ ہے، ڈرتے ہی ہیں۔ تو اللہ کریم اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اس کا خوف رکھا جائے اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، آمین۔ آج کے پرٹیکولر عنوان کی طرف آئیں، موضوع کی طرف آئیں، تو آج کا موضوع ہے نصیحت۔ جو میں نے ابھی گفتگو کی ہے اس کے اندر حضرت امام ابو طالب مکی کی ایک نصیحت بھی پوشیدہ ہے کہ بندہ جب آنکھوں سے آنسو بہائے تو اپنے دل کو بھی جھکائے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں رجوع لے کر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں انکساری اور عاجزی کو پیدا کرنے والا یہ بن جائے۔ اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس عنوان کو لے کر چلیں گے، نصیحت کرنے کا فائدہ ہے یا نہیں ہے اس پر بھی بات کریں گے، نصیحت کی جائے تو کیسے کی جائے اس پر بھی جو ہے وہ بات کریں گے، جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے اس پر بھی بات کریں گے، بزرگان دین کے کیا جو ہے وہ انداز رہے ہیں نصیحت کے حوالے سے، انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اور آج کے ہمارے پروگرام کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی جناب حضرت قبلہ محمد فضیل عطاری جدہ شرفہ، آپ جو ہے وہ یو کے ایک ریجن کے نگران بھی ہیں اور مدنی چینل انگلش کے پروگرام پاتھ آف سکسیس کے جو ہے وہ ہوسٹ بھی ہیں، روح رواں بھی ہیں، اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل بھی ہیں۔ اللہ قبلہ شاہ صاحب کا نام مبارک فرمائے۔ تو انشاءاللہ فضیل باپو سے بھی گفتگو رہے گی اور ان سے ہم ایک کویسچن بھی کریں گے، انشاءاللہ ایک سوال بھی کریں گے کہ مدنی چینل انگلش پر سلسلہ کرنے میں اور مدنی چینل اردو پر سلسلہ کرنے میں فرق کیا ہے، یہ بھی بتائیے، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی جناب حضرت مولانا محمد خرم عطاری مدنی جزا شرف ہوا آپ بھی ہیں ماشاءاللہ، اور بڑا پیارا انداز ہے گفتگو کرنے کا۔ تو انشاءاللہ اس عنوان کو ہم لے کر کے چلیں گے۔ وقار بھائی سے آئیے، ابھی کلام سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا
صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے ہیں وہ جہان کی جانے ہیں تو جہان ہے بڑی صلی علی کریمنا صلی علی محمد بڑی صلی علی نبینا صلی علی کہوں کیا حال زاہد گلشن طیبہ کی نزہت کا، کہوں کیا حال زاہد گلشن طیبہ کی نزہت کا، کہوں کیا حال زاہد گلشن طیبہ کی نزہت کا، کہ خلد کے ہے خلد بری چھوٹا سا ٹکڑا میری جنت کا، کہ ہے خلد بری چھوٹا سا ٹکڑا میری جنت کا، کہوں کیا حال زاہد گلشن طیبہ کی نزہت کا، شوقت تیرے نام پاک کی آقا، تعالی شوقت تیرے نام پاک کی آقا، تعالی شوقت تیرے نام پاک کی آقا، کہ اب تک عرش اعلیٰ کو ہے سکتا تیری ہیبت کا، کہ اب تک عرش اعلیٰ کو ہے سکتا تیری ہیبت کا، اور وکیل اپنا
منشا ہو عدالت کا نہ کیوں کر پھر رہائی میری منشا ہو عدالت کا وکیل بنا کیا ہے احمد مختار کو میں نے وکیل بنا کیا ہے احمد مختار کو میں نے نہ کیوں کر پھر رہائی میری منشا ہو عدالت کا کہ ہے خلد بری چھوٹا سا ٹکڑا میری جنت کا اور بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں کمر بندھنا دیا رے طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا کمر بندھنا دیا رے پاک کمر بندھنا دیا رے طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا اور کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا اور مرادیں مانگنے سے پہلے ملتی ہیں مدینے میں مرادیں مانگنے سے پہلے ملتی ہیں مدینے میں بس مرادیں مانگنے سے پہلے ملتی ہیں مدینے میں ہجوم جود نے روکا ہے بڑھنا دست حاجت کا ہجوم جود نے روکا ہجوم جود نے روکا ہے بڑھنا دست حاجت کا اور شب اسرا تیرے جلووں نے کچھ ایسا سما باندھا شب اسرا تیرے جلووں
کچھ ایسا سما باندھا کہ اب تک عرش اعظم منتظر ہے تیری رخصت کا، کہ اب تک عرش اعظم منتظر ہے تیری رخصت کا۔ یہاں کے ڈوبتے دم میں ادھر جا کر ابھرتے ہیں، یہاں کے ڈوبتے دم میں ادھر جا کر ابھرتے ہیں۔ کنارہ ایک ہے بحرِ ندامت بحرِ رحمت کا، کنارہ ایک ہے بحرِ ندامت بحرِ رحمت کا، اور غنی ہے دل بھرا ہے نعمت کونین سے دامن، غنی ہے دل بھرا ہے نعمت کونین سے دامن، گدا ہوں میں فقیر آستانے خود بدولت کا، گدا ہوں میں فقیر آستانے خود بدولت کا، اور سنا ہے روز محشر آپ ہی کا منہ تکیں گے سب، سنا ہے روز محشر آپ ہی کا منہ تکیں گے سب، یہاں پورا ہوا مطلب دل مشتاق رویت کا، یہاں پورا ہوا مطلب دل مشتاق رویت کا، اور حسن سرکار طیبہ کا عجب دربار عالی ہے، حسن سرکار طیبہ کا عجب دربار عالی ہے، کہ ترے دولت پہ ایک میلہ لگا ہے اہل حاجت کا، ترے دولت پہ ایک میلہ لگا ہے اہل حاجت کا، کہوں کیا حال زاہد گلشن طیبہ کی نزہت کا، کہ ہے خلد بری چھوٹا سا ٹکڑا میری جنت کا۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ وقار بھائی، کیا زبردست اور پیارا کلام پڑھا ہے آپ نے صبح صبح، ماشاء اللہ۔ واقعی صبح صبح ہے، کیونکہ سردیاں جیسے آ رہی ہیں تو فجر کا ٹائم جو ہے نا وہ یہ آگے آ رہا ہے، تو راتیں جو ہے وہ بڑی ہو رہی ہیں، دن جو ہے وہ چھوٹے ہو رہے ہیں،
بہرحال کیا زبردست کلام پڑھا ہے آپ نے، اور ماشاءاللہ اللہ وقار بھائی کو برکت عطا فرمائے اور ہماری محبتیں بھی اللہ سلامت رکھے، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے عنوان کی طرف بھی آئیں گے۔ شاہ صاحب، آج آپ ماشاءاللہ مدنی چینل اردو پر لائیو پروگرام میں بطور مہمان جو ہے وہ مہمان خصوصی، بلکہ مجھے کہنا چاہیے آپ شریک ہیں ہمارے ساتھ۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ ایک ہے آپ اپنی جو ہے وہ ایک سیٹ پر بیٹھنا اور پروگرام کرنا مدنی چینل انگلش میں، اور آج اردو مدنی چینل پہ پروگرام آپ کر رہے ہیں، کیا جذبات، محسوسات، فرق کیا محسوس کر رہے ہیں آپ اس میں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اصل میں تو بات یہی ہے، اوریجنل ہوتی ہے، کاپی پیسٹ ہوتی ہے، جو یہاں ہے وہ وہاں نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، لازمی سی بات ہے، در مرشد ہے، باب المدینہ کراچی ہے، یہاں سے ساری چیزیں اب یہیں سے بیٹھ کر ان کو سکھایا گیا ہے کہ کیسے مدنی چینل کو رن کرنا ہے، تو اوریجنل کی بات ہی اوریجنل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو سلامت رکھے، آمین۔ تو کوششیں کر رہے ہیں جہاں بھی، اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے۔ ڈفرینٹ تو ہوتا ہے، پانی کا ڈفرینس آ جاتا ہے، ٹریولنگ کرے تو وقت کا آتا ہے، تو پھر حالات واقعات کا بھی ہو ہی جاتا ہے۔ بالکل۔ چلیں جی، اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ نصیحت شاہ صاحب عنوان ہے آج کا ہمارا، نصیحت یہ ہم نے رکھا ہے۔ نصیحت کرنے کے اعتبار سے ایک تو نصیحت کی جامعیت پر بھی ہم انشاءاللہ ایک بات کریں گے، لیکن نصیحت کرنے کے اعتبار سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ نصیحت جب کی جائے تو وہ کیسے کی جائے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا۔ نصیحت اب دونوں اینگل سے لیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کس طرح کرنی چاہیے اور جس کو کی جا رہی ہے اس کو کیسے لینا چاہیے، دونوں چیزیں ہیں۔ نصیحت کرنے والے کا انداز بھی شفیق، محبت، پیار بھرا ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کام صحیح کر رہا ہے، نصیحت کرنی ہے، لیکن اگر صحیح کام کو رانگ وے میں کر لیں گے تو وہ رانگ ہی ہوگا۔ صحیح کام کو صحیح انداز میں کریں گے تبھی جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ نصیحت کی اگزامپل اس طرح سمجھیں کہ ہمیں دروازہ کھولنے کا کہا گیا ہے، دروازہ توڑنے کا نہیں کہا گیا۔ واہ واہ واہ۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم نصیحت کرنے میں نا تذلیل کر دیتے ہیں، اور کہیں کچھ ذاتی رنجش ہوتی ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ بات تو یہی ہے کہ نصیحت اپنے مسلمان بھائی کو اگر اکیلے میں کی جائے تو اس کو زینت بخشتی ہے، اور اگر لوگوں کے سامنے اس کو کی جائے تو اس کو ایک طریقے سے ذلیل کیا جاتا ہے۔ وہ بھی انداز ہوتا ہے کرنے کا، کئی موقع پہ سب کے سامنے بھی، لیکن وہ پیار محبت بڑا ایک انداز ہوتا ہے جس کو فیل نہ کیا جائے۔ لیکن عموماً ہمارے یہاں یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ بس وہ جو آتا ہے سمجھ آیا ہے، جس کے پاس چیز ہوتی ہے اس کو کر دیتا ہے۔ حالانکہ ہر چیز کا اسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے، ہر چیز کے مینرز ہیں، ہر چیز کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں۔ تو چاہے وہ نصیحت لینے والا ہو یا نصیحت کرنے والا ہو، دونوں کو ہی اس کو جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے تو وہ شخص زیادہ پسندیدہ ہے جو میرے عیوب کے بارے میں مجھے بتائے۔ حالانکہ قطعی جنتی ہیں، لیکن اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ایسے لوگوں کی ہونی چاہیے جو ہمیں نصیحت کریں، لیکن وہ نصیحت کا انداز جیسے آپ نے فرمایا، تو وہ یہی بات ہے حکمت عملی۔ بہت زیادہ ضرورت ہے حکمت عملی سے بات کرنا کہ کب کہاں۔ اب ایک بندے کی طبیعت ہی تھوڑی سی آزمائش میں ہے اور آپ اس کے پاس جا کر سیدھی باتیں شروع کر دیتے ہیں، تو وہ پہلے ہی آزمائش میں، وہ کہاں سے لے گا؟ پہلے تھوڑے پیار بھرے جملے ہونے چاہیے، اچھے طریقے سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے وہ چیز بھی لپیٹنی ہے تو اس کی ریپنگ ذرا اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، پھر جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے۔ تو پیار، محبت، شفقت، حکمت عملی، بہت ساری چیزوں کو اس میں لیا جاتا ہے۔ جی واہ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی۔ نصیحت کی مثال یوں سمجھ لیں ایک بیج کی سی ہے۔ بیج کو چاہے گملے میں لگانا ہو چاہے فصل میں لگانا ہو تو اس سے پہلے تیاری ہوتی ہے۔ گملہ بھی تیار ہوتا ہے اور فصل بھی کیا ہوتی ہے، زمین بھی کیا ہوتی ہے، تیار ہوتی ہے۔ اس میں باقاعدہ جو ہے وہ ہل جو ہے وہ چلایا جاتا ہے، ہل چلا کر کے پھر اس کو جو ہے وہ بعض اوقات پانی بھی جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ دھان کا معاملہ ہے وہ الگ معاملہ ہے، فصلیں جیسی ہے، جیسی فصل جیسا بیج لگانا ہے اس کی ویسی آپ کو تیاری کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر کپڑے جو ہے وہ اچھے پہننے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو پہلے اچھا کپڑا خریدنا پڑے گا، خرید کر کے اس کو اپنے جو ہے وہ سائز کے مطابق جو ہے وہ سلوانا پڑے گا، اور اس کے بعد ہی آپ اس کو پہن سکیں گے۔ یعنی یوں بھی اس کے بھی مراحل کو پہلے 2-3 آئیں گے تو پھر
جو ہے نا وہ کپڑا آپ کو زینت بخشے گا اور آپ کے نکھار میں جو ہے وہ اضافہ کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں پہلے کچھ جو ہے اس کی تیاری یہ چاہیے، ریکوائر ہوتی ہے. تو نصیحت ایک وہ بیج ہے کہ جس کو آپ نے جب لگانا ہے، آپ لگانا چاہ رہے ہیں، اس کی پہلے تیاری یوں جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ کچھ اچھے جملے، ہر ایک بندے کے اندر 1000 خرابیاں ہیں تو کوئی 1-2 تو اچھائیاں ہوں گی ہی ہوں گی. 1000 خرابیاں اگر ہیں وہ 1-2 اچھائیاں بھی تو ہوں گی. بھئی ایمان والا ہے، مسلمان ہے، یہ اچھائی نہیں ہے. حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، یہ اچھائی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اور بھی بہت سارے نکل آئیں گی. آپ نکالنے پر آئیں گے وہ آپ بندے میں سے کچھ نہ کچھ آپ کو مل ہی جائے گا. تو یوں اچھے انداز میں، سمجھانے والے انداز میں، خیر خواہانہ انداز میں امیر سنت نصیحت کرتے ہیں تو آپ کا بھی یہی انداز ہے. 1-2 باتیں آپ یا ویسی کہیں گے کہ بندہ اگلا جو ہے وہ جملہ سننے کے لیے کیا ہو جائے، تیار ہو جائے. اور یہ حضور کا انداز ہے. سبحان اللہ. حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی دی ہوئی ہے. یہ اپنا اٹکل پچو والا انداز نہیں ہے. حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد یہ کہا کرو، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. 3 مرتبہ کہنے کا جو ہے وہ ارشاد فرمایا. تو یہ انداز ہے. پہلے حضور نے ایک جو ہے وہ بات کہی. جناب جابر کا تو جب ہاتھ ہی تھام لیا تھا تو بات پھر ختم ہی ہوگی نا. جس کا ہاتھ حضور نے تھام لیا پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے. لیکن یہ انداز حضور کا ہمیں سکھا رہا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بات کوئی کہنی تھی تو حضور نے پہلے ان کے لیے کچھ ایسے جو ہے وہ جملے کہے جس میں آپ کی ایک تعریف تھی، آپ کی ایک جو ہے وہ توصیف تھی اور آپ کے دل جوئی تھی. پھر اس کے بعد حضور نے دوسری بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی. تو یہ ہمارا بھی انداز ہی ہونا چاہیے کہ ہم نے نصیحت کرنی ہے تو نصیحت کریں، پھول دیں، گملہ سر پہ نہ ماریں. پھول جو ہے وہ پودے پر لگتا ہے، پودا گملے میں ہوتا ہے یا زمین میں لگتا ہے. اب گملے کو لے لیں، آپ نے کسی کو پھول دینا ہے تو آپ اس کو پھول دے دیں. اچھا گملہ سر پہ نہ بھی ماریں، آپ گملہ اٹھا کے بندے کو دے دیں نا. یہ پھول ہے لیکن کس کے ساتھ ہے؟ گملے کے ساتھ ہے. تو بندہ پہلے تو سوچے گا بھی یہ گملہ مجھ سے اٹھایا بھی جائے گا کہ نہیں اٹھایا جائے گا، یہ گملہ اٹھا کے میں رکھوں گا کہاں پہ، یہ بھی ایک بات ہوتی ہے. تو یہ مہربانی کر کے جو چیزیں جو اضافی چیزیں ہیں، فالتو چیزیں ہیں، ان کو بندہ جو ہے وہ الگ کرے اور جو صحیح چیز ہے اس کو صحیح طریقے کے ساتھ جیسے شاہ صاحب نے فرمایا یوں لے کر کے چلے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے خرم بھائی کہ او چھڈو جی نصیحت تو آپ لوگوں پہ اثر ہی نہیں کرتی، کیا نصیحت کرنی ہے کسی کو، اپنی زندگی ہے بھائی، اپنی زندگی جینے دیں، جیسے جی رہے جینے دیں بھائی، آپ کو کیا لگے کوئی کیسے کیا کر رہا ہے. اس انداز پر کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی یہ بہت ہی غفلت بھرا انداز ہے اور یہ سمجھیے کہ نصیحت کتنی اہم چیز ہے، اس کی جو فوائد اور منافع لوگوں کو اس کے پہنچتے ہیں وہ اس سے بالکل غفلت کی وجہ سے انسان یہ بات کہہ دیتا ہے کہ جی چھوڑو جی. حالانکہ یہ کتنی اہم چیز ہے، ایک اخروی لحاظ سے بھی اور دنیا کے لحاظ سے بھی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اگر ہم پڑھتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہمارے یہاں مکتبۃ المدینہ سے جو شائع آپ کا جو احیاء العلوم کا ترجمہ ہے اس کے اندر دوسری جلد کے اندر آپ نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے اور آپ یہ تک فرماتے ہیں کہ یہ جو معاشرے کے اندر جو فساد برپا ہوتا ہے وہ اس لیے برپا ہوتا ہے کہ لوگ نصیحتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں. لوگ نصیحتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر بگاڑ آتا رہتا ہے. نصیحت کا معنی کیا ہے؟ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب جو شیخ الحدیث صاحب رہے تو عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب انہوں نے اس کا جو مفہوم بیان کیا نصیحت کا مفہوم ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ فساد کو روکنے کا معنی میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ آتا ہے کہ نصیحت کرنا، فساد کو روکنا اور خیر کی بات کہنا، یہ نصیحت کے اندر آتا ہے. تو معاشرے کے اندر جو فساد کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ نصیحتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ لوگ جو مجرمانہ سرگرمیوں میں پائے جاتے ہیں اکثر ان کے حوال کو سنیں کہ انہوں نے یہ جرائم کا راستہ کیوں اختیار کیا، جرائم کی دنیا میں قدم کیوں رکھا. ایک تو بنیادی وجہ سامنے آتی ہے کہ دوست مجرم ملا، دوست اس طرح کی ذہنیت کا ملا کہ جو نصیحت نہیں کرتا تھا برائیوں میں لگاتا تھا. دوسری بات یہ آتی ہے کہ وہ معاشرہ اس کو ایسا ملا جس کے اندر اس کا ذہن مجرمانہ بن گیا. اور تیسری بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب وہ جرائم کر رہا تھا کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا. اگر اچھے ماحول میں بھی تھا تو اس کو روکنے والا نہیں تھا.
تو یہ بہت بڑا بنیادی وجہ ہے کہ لوگ جو جرائم کی طرف جاتے ہیں. اگر بعض لوگ ایسے بھی ملے کہ جو اپنے جرائم کی دنیا میں قدم رکھنے کی وجہ بتاتے ہیں جی حالات ایسے تھے, اور جب ہم غور کرتے ہیں ان سے بدتر حالات میں رہنے والے بھی صبر و شکر کے ساتھ اور جرائم کے راستے کے بجائے یہ خیر و صلاح کے راستے پر رہتے ہوئے وہ لوگ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں جی. لیکن یہ جو اپنے احوال بتا رہے ہیں جی ان حالات کی وجہ سے میں نے جرائم کا راستہ اختیار کیا, تو یہ اصل وجہ نہیں تھی. بات یہ تھی کہ جس نے اس سے بدتر حالات میں بھی اچھے راستے پر رہنے کو اختیار کیا تو اس کے دل میں خوف خدا تھا. اور وہ خوف خدا پیدا کیسے ہوا کہ اس کے والدین نے اس کو نصیحتیں کی تھی, اس کے بزرگوں نے اس کو نصیحتیں کی تھیں, اس کو علماء نے, دوستوں نے, اچھے لوگوں نے اس کو نصیحتیں کی تھیں. تو یہ جو نصیحتیں کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ خوف خدا پیدا ہوتا ہے, عشق رسول پیدا ہوتا ہے. یہی تو وہ چیز ہے کہ جو لوگوں کو برائیوں کی طرف جانے سے روکتی ہے. اب جب کوئی اس فریضے کو کہتا ہے چھوڑ دو, تو پہلے دنیا کے اندر تو نقصان یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر جرائم پیشہ افراد کا اضافہ ہوتا رہے گا, ان کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. اور اگر ہم ان کو بر وقت روکتے رہے, اپنے بھائیوں کو بار بار سمجھاتے رہے, خود بھی اچھی صحبت کو اختیار کیا اور نصیحتوں پر کو قبول کرنے لگے, تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ پہنچے گا کہ نہ صرف ہم خود اچھی راہ پر رہیں گے, ہم خود جنت والی راہ پر رہیں گے, بلکہ وہ جو دوسرے جو لوگ ہیں, ہمارے احباب ہیں, ہمارے رفقا ہیں, وہ لوگ برائیوں سے بچیں گے, معاشرے کے اندر خوبصورتی اور بہتری پیدا ہوگی. اچھا, یہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ ایک تو اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہوگا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق پیدا ہوگا, معاشرے کے اندر یہ بھلائی پھیلے گی, معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں اس کا خاتمہ ہوگا. ابھی جو ہمارے یہاں یہ بالخصوص ہمارے جو دعوت اسلامی کی مجلس ہے, جو جیل خانہ جات میں ہمارے کام کرتے ہیں, یہ لوگ جا کر کیا کرتے ہیں, یہ ایسے لوگ جو قاتل ہیں, ایسے لوگ جنہوں نے بڑے بڑے جرم کیے ہیں, بڑی بڑی ڈکیتیاں کی ہیں, ایسے لوگوں کو جا کر دین کی بات بتاتے ہیں, وہ نصیحت کرتے ہیں, ان میں خوف خدا پیدا کر دیتے ہیں. پھر اس کے جو ثمرات آتے ہیں, پھر ہم نے اس کو بار بار پڑھا کہ ایسے ثمرات واپس اس سے آتے ہیں کہ وہ لوگ جو ڈکیتیاں کرتے ہوئے مختلف جرائم کے اندر, وہ جیلوں کے اندر گئے تھے, جیل میں جا کر کوئی ساتھی مل گیا جس نے اس کو اچھی نصیحت کر دی, اچھی باتیں اس کو بتلائی, تو وہی باہر جب نکل کر آئے تو جو معاشرے کا ایک بدترین آدمی تھا, وہ جب باہر نکل کر آیا, نصیحتوں والے ماحول سے نکل کر جب وہ آیا, تو اب اس کی حالت بدل گئی ہے. اب اس کے چہرے پر ماشاءاللہ داڑھی شریف ہے, اب اس کا کردار صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی طور پر بھی بدل چکا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جیل میں جا کر قرآن کریم مکمل کرتے ہیں, ایسے بھی بہت بڑی تعداد ہے کہ جنہوں نے جیل میں رہ کر, اچھی صحبت میں رہ کر, دعوت اسلامی کے ماحول سے جڑ کر, مبلغین سے جڑ کر انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا. بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ یہاں سے نکلنے کے بعد تبلیغ دین انہوں نے شروع کر دی. جی, کردار کی اصلاح ہوئی نا جی, یوں سمجھانے سے ہوا. اچھا, میں نے خود دیکھا یہ ہمارے کراچی میں ایک جیل کے اندر ہم مدنی چینل کے پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے جو ہے وہ گئے تھے, اور شاید وہ اچھا وہ کنوکٹڈ لوگ نہیں تھے, انڈر ٹرائل لوگ تھے. یعنی جس بیرک میں ہم گئے تھے وہاں پر کیا تھے, اریسٹڈ لوگ تھے, وہ گرفتار تھے, لیکن وہ کیا تھے, انڈر ٹرائل تھے. کنوکٹڈ جو ہوتا ہے اس کو مطلب اس کو سزا جیسے ہو گئی, وہ ایک معاملہ اس کا الگ ہوتا ہے. یعنی اس طرح ان کی بھی قسمیں ہوتی ہیں, یہاں پر یہ ہوں گے, یہاں یہ ہوں گے, یہاں یہ ہوں گے. بہرحال وہ جو بیرک جہاں ہم گئے تھے وہ ان کی انڈر ٹرائل لوگوں کی تھی. تو اس میں ہم مسجد میں دیکھ کر کے حیران ہو گئے. 3 کلاسز تھیں, 3 کلاسز قرآن کریم پڑھانے والوں کو. یعنی 3 مبلغین دعوت اسلامی, 3 قرائے کرام وہاں جیل میں, ادھر مسجد کا نام میرے ذہن سے نکل گیا کیا, تو اس میں جو ہے وہ ان کو کیا کر رہے تھے, قرآن پڑھا رہے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں حیران کن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تو ریکارڈنگ کی, کیمرہ جب آتا ہے تو پھر بھی بندہ تھوڑا بدل ہی جاتا ہے, لیکن ہم نے جو ان کو کیمرے کے بغیر بھی دیکھا نا, تو بڑے سلیقے سے اور بیٹھے محنت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. یہ بھی ایک بات ہے, اور اس کا ایک فائدہ بالکل ہوتا ہے, اور بڑا اچھا اس کا ایک ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں نصیحت کرنے والا بنائے. اور یہ جیل خانہ جات کے اندر کام یو کے میں بھی باپو کیا صورتحال ہے؟ جی حضور بالکل, اور بلکہ اس کی تو مدنی بہاریں موجود ہیں کہ ایسی پریزن بھی ہیں جہاں پر ہائی سیکیورٹی پریزن کہلاتی ہیں یو کے کی, اور اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ٹاپ قسم کے کرمنل ہوتے ہیں 15-20 سال, اور وہاں بھی ایک ہی آرگنائزیشن کو اسلامی اجازت ہے نیکی کی دعوت دینے کی, وہ دعوت اسلام. مطلب یہ کمال کی بات ہے. اور خود بھی جانے کی مجھے سعادت ملی, کچھ کورسز کرائے ہم نے. اس کے بعد جو جیل کے ہیڈ ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں بلایا, بولے آپ لوگوں نے کیا ہے, بولے آپ نے کمال کر دیا. بولے مجھے 15 سے 20 سال ہو گئے اس جیل میں جاب کرتے ہوئے ایز اے سیکیورٹی ہیڈ کے.
بولا یہ جو کرمنل ہیں لازمی سی بات ہے ٹاپ سیکیورٹی پریزن ہو تو وہاں پہ نارمل نہیں آتا بندہ، 15-20 سال والا ہوتا ہے، اور ان کی حفاظت کے لیے بھی ٹھیک ٹھاک لوگ ہوتے ہیں، خطرناک قسم کے، آپ کہتے ہیں خطرناک قیدی، بس وہ میں کہنا نہیں چاہ، لیکن وہ آپ یہ سمجھ بالکل یہی ہے کہ ٹاپ لیول کے ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کے بھی 1-2 ہوتے ہیں ان کے ساتھ جا، کہتے ہیں یا تو یہ ہمیں گالی دیتے تھے یا مارتے تھے، لڑائی کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، اور وہ ہوتے ہی ان کا مائنڈ سیٹ ہے۔ اور پہلی دفعہ زندگی میں ایسا ہوا ہے مجھے اتنے سال جاب کرتے ہوئے کہ ان لوگوں نے ہم سے معافی مانگی ہے۔ بولے آپ لوگوں نے 7 دن کا پہلا ہم نے کورس کرایا، پھر ہر مہینے ہمارا وہاں، بولے آپ نے 7 دن میں کیا کیا ہے؟ بات وہی نصیحت کی ہے، حکمت عملی، پیار محبت۔ ہم نے ان سے یہ کہا، ہم نے صرف ان کو اسلام کی بیوٹی بتائی ہے کہ دروازہ بند نہیں ہو گیا، اس کے بعد بھی زندگی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، انسان غلطی ہو گئی ہے لیکن زندگی ختم نہیں ہو گئی ہے، اللہ پسند انہی کو فرض جو توبہ کرتے ہیں، کثرت سے توبہ کرتے، ان کی سمجھ آنے لگی، کچھ اسلام قبول کیا اسی پریزن کے اندر، اور کچھ نے توبہ کی واقعی، اور مطلب وہ انہوں نے بھی ہمیں باقاعدہ لیٹر آف اپریشیشن دیا۔ اور اب اس وقت اللہ کی رحمت سے 12 پریزنز ایسی ہیں یو کے کی جن میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، مدنی کام، بات وہی ہے مدنی کام، کہ اگر آپ حکمت عملی سے، پیار اور محبت سے، وہی بات ہے نا کہ چابی دی ہے تو چابی سے کھلا ہوا تالا نا بار بار کام آتا ہے، لیکن ہتھوڑے سے کھلا ہوا تالا دوبارہ کام نہیں آتا، تو آپ نصیحت کرتے جائیں گے نا تو وہ کھلتا جائے گا بار بار۔ آگے انہوں نے ہمارے لیے راستے کھولے کہ آپ ادھر بھی چلے جائیں، ادھر بھی چلے جائیں، اور اگر آپ جاتے ہی اس کو بولے کہ جی میں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں، لیکن ٹھیک کہنے کا انداز بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ درست فرمایا شاہ صاحب، آپ نے جو ایک بتایا آپ کبھی سرپریزنز میں، جیسے ہمارے ہاں جیل خانہ کہتے ہیں، تو آپ کبھی دینی کام کے لیے بیان کرنے کے لیے جانا ہوا، کیا آپ نے قیدیوں کی کیا صورتحال جو ہے وہ محسوس کی؟ میں اس لیے سوال یہ کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں قصص الاولین موعظۃ للآخرین، اگلوں کے قصے بعد والوں کے لیے نصیحت۔ تو اس طرح کے جو مشاہدات ہوتے ہیں نا، یہ جو مطلب گرفت میں آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جن کو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ہاں یار یہ کیا ہے، ابھی جکڑا ہوا ہے، شکنجے میں یہ آیا ہوا ہے، تو ان کے جو حالات اور ان کی جو کیفیات اور ان کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ بھی بندے کے اندر ایک کرائم سے بچنے کا ایک جذبہ پیدا کرتی ہیں، اور یہ کرائم کرے گا تو سزا کیا ہوگی اس کا خوف بھی دلاتی ہیں، اور بندہ جو ہے وہ بچتا ہے۔ کیا کہیے گا شاہ صاحب آپ، کوئی ایسا کوئی واقعہ یا کوئی ایسا کسی قیدی کی کوئی بات یا کوئی حالت جو آپ بیان کرنا چاہیں؟ ہر ایک کی اپنی اپنی سٹوری ہے، لیکن اینڈ میں کنکلوژن سب کا یہی ہے کہ وہ جس وقت یہ کرائم کیا نا، اگر اس وقت تھوڑا سا پیشنس ہوتا نا، صبر، تو شاید اس حالت میں ہم موجود نہ ہوتے۔ مطلب ان کو بعد میں ریئلائز ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے نا کہ بعد میں ریئلائز کرنے کا کیا فائدہ، جو مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، مطلب آپ اپنے ملک میں ادھر بھی دیکھ لیں کہ چلتے چلتے گاڑی میں کوئی آگے چلا گیا اور آپ آ گئے غصے میں، اور پھر ادھر بھی 2-3 تھے، ادھر بھی کچھ جائیں گے جیل میں اور کچھ جائیں گے اسپتال میں، اس وقت کا جو کنٹرول ہوتا ہے نا، تھوڑی سی دیر کا غصے کا کنٹرول نا آپ کی آگے کی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ میجورٹی کا یہی تھا کہ بس غصے میں آ گئے تھے، اب وہ پچھتا رہے ہیں، اور وہ پھر ہے بھی لمبی 10 سال اور 15 سال، وہ غصہ جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ پھر اتنے زیادہ جو ہے اس کے نتائج جو ہے وہ بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو وہ یہ ہوا کہ بہت سے روتے تھے، بہت سے اس طرح ہوتے تھے، لیکن ایک بات یہ دیکھی تھی کہ ادھر ٹائم ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور چیز ہی نہیں ہے۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ جس کو انداز آتا ہے دعوت اسلامی کے جو ہمارے دینی کام ہیں، اور اگر اس کو اچھی تربیت ہے تو وہ ضرور جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ساتھ ان میں، کیونکہ وہاں لوگ سننے کو تیار ہیں، ان کے پاس جانے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ یعنی جو آزاد ہے نا، وہ آپ ان کو جائیں گے ڈھونڈیں گے، بولیں گے جی ٹائم دے دے، ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ تو اب وہاں پر اگر آپ جا کر حکمت عملی سے کام کرتے ہیں تو بہت مؤثر آپ کو نتائج ملتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اب وہ جو نکلتے ہیں باہر تو وہ باقاعدہ ہمارے کانٹیکٹ میں آتے ہیں، اور ہمارے جو ہے مدنی مراکز میں آتے ہیں، اور ہم ان کی تربیت کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے کیسز ہیں کہ جو پولیس والوں نے اور جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس نے ہمیں انفارم کیا ہے کہ اس طریقے سے ہیں، آج اللہ کی رحمت سے وہ سیدھے راستے۔ بات وہی ہے کہ نصیحت کس انداز میں آپ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک میٹر کرتا ہے۔ درست فرمایا۔ آپ نے کس طرح کے جرائم میں لوگ جو ہے وہ دیکھے وہاں پر جیل کے اندر؟ دیکھیں پریزن کے اندر تو ہر طریقے کا ہی ہوتا ہے، مرڈر بھی دیکھا ہے، پھر یعنی کہ آپ سمجھیں کلر قاتل بھی دیکھے جو تھے، اور مطلب ایک نہیں بہت زیادہ، پھر ایسے بھی دیکھے جو بدماش، پھر ڈرگز کا بہت زیادہ وہاں پر ہے، پورے گینگ ہوتے ہیں،
تو وہ پھر وہی بات ہے نا کہ جیل میں سگریٹ پینے والا جاتا ہے اور نشئی بن کے نکلتا ہے. اندر کا ماحول ہی ایسا ہے, چوری کرنے والا جائے, کچھ سمجھانے والا نہیں نا. اب سمجھائیں گے تو تبھی کچھ ہوگا نا. تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی ساؤتھ افریقہ میں بھی جیلوں کے اندر کام کر رہی ہے, یہاں بھی کام کر رہی ہے. تو مطلب وہ قاتل بھی ہیں, لیکن جو بہت زیادہ ایک تعداد ہے وہ اس وقت وہ ڈرگز کی ہے. یہ جو نشے کا کاروبار کرتے ہیں, نشہ جو پھیلا رہے نا, ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بڑے بڑے اس میں. یہ یاد رکھیں, وہ کہتے ہیں نا کہ 50 دفعہ آپ سے کراس کرتے ہوئے نکل جائے, 51 دفعہ تو پھنسیں گے ہی نا. تو پہلے سے ہی سوچ لیں کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. تو ابھی سے ہی اگر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ مت کہیں کہ ناسیہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے, جو مجھے سمجھائے اسی کو دشمن جانتا ہوں. تو بات یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ نہیں, جو مجھ کو سمجھاتا ہے میں اس کو دشمن جانتا ہوں. ایسی بات نہیں ہے. جو سمجھاتا ہے کہ سمجھاؤ, سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے, اسی لیے ہمیں یہ بتایا گیا ہے. تو کوشش کریں کہ سمجھانے والے بھی بنیں اور سمجھنے والے بھی بنیں. مدینہ بڑی پیاری بات کہی. اور مجھے ایک پریزنر کا, ایک قیدی کا مجھے جو ہے وہ یاد آ رہا کہ بعض کا کمٹمنٹ کرتے ہیں, جیسے رقم دینی ہے, پیسے دینے ہیں, تو چیک جو ہے وہ بنا کر کے وہ دے دیتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں ایک اور بھی پرابلم ہے, ایک اور پرابلم بھی ہے. بعض اوقات آپ کو لگے گا کہ جیل میں جانے والا ہر بندہ یہ اس انداز میں کہانی بیان کر رہا ہے کہ جیسا یہ کیا ہے, یہ معصوم ہے. اچھا, ایسا بھی ہے کہ لوگ کرمنل نہیں ہوتے لیکن دھر لیے جاتے ہیں, اس کا بھی انکار جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہوتی ہے کہ جنہوں نے واقعی کرائم کیا ہے لیکن وہ ریئلائز نہیں کرتے. اس کو ریئلائزیشن یہ ضروری ہے. غلطی ہے, کوئی کام غلط کیا ہے تو اس کا ریئلائزیشن ہونا, اس پر پشیمانی ہونا, شرمندگی ہونا, اس پر جو ہے وہ اپالوجی کرنا, اس پر جو ہے وہ معافی مانگنا, یہ ضروری ہے. یہ نہیں کریں گے تو اسی بھور میں پھنسے رہیں گے. بھئی جو بندہ دلدل میں پھنسا ہوا ہے وہ اگر یہ سمجھے ہی نہ, سوچے ہی نہ کہ میں دلدل میں پھنسا ہوا ہوں, تو وہ نکلنے کی کوشش کیسے کرے گا؟ جب پتا چلے گا کہ جان پر بن نکلی ہے, ابھی بس خاتمہ ہی ہے آگے, پھر وہ کیا کرے گا؟ ہاتھ پاؤں چلائے گا, کوشش کرے گا, آواز دے گا میں نکلوں یہاں سے, کسی طریقے سے جو ہے وہ باہر آؤں. تو ریئلائزیشن ضروری ہے. تو کمٹمنٹ کسی کے ساتھ کرتے ہیں, رقم لی ہوئی ہے واپس کرنی ہے یا کوئی بھی چیز ہے, تو اس کے لیے اگر چیک دے رہے ہیں تو چیک بھی برائے کرم وہی دیں کہ جس میں اندر کیا ہو, اکاؤنٹ میں رقم موجود ہو. 2 واقعات ایسے میں بتاتا ہوں آپ کو, ایک جو جیل میں دیکھا, ایک وہ جو جیل کے باہر دیکھا, وہ دونوں بتاتا ہوں آپ کو. اس میں ہمیں ایک ملا جس کا کیس چل رہا تھا, اس نے یہ اپنی کہانی بتائی. اس نے کہا کہ میں نے یوں ہی رقم کے جو ہے وہ چیک دیے ہوئے تھے اور وہ چیک باؤنس ہوئے, اس پر جو ہے وہ FIR جو ہے وہ ہوئی, اور یوں میں گرفتار ہو کے یہاں یہ پہنچ گیا. اور اس کا کہنا تھا کہ جو ہے وہ میں 3 سال سے یہاں پر ہوں, 3 سال سے میں کیا ہوں, یہاں پر ہوں. اور دوسرا کیا ہوا, دوسرا یہ ہوا, یہ ابھی ماضی قریب کا ہے, جو پہلے ابھی میں نے بتایا پہلے, یہ تھوڑا کوئی 2, 2.5, 3 سال 4 سال پہلے کا ہے, 3 4 سال 12, ایک یہ ابھی کا ہے. وہ کیا ہوا, وہ یہ تھا کہ اس کی پھپھو تھی یا خالہ تھی, ان کا تھا اکاؤنٹ. تو پھپھو یا خالہ سے کیا کیا, چیک جو ہے وہ لکھوا لیا کہ میں آپ کے اکاؤنٹ میں رقم ڈال دوں گا, یہ چیک میں نے فلاں کو دینے ہیں, تو فلاں کو رقم ٹرانسفر کرنی ہے تو یوں کر لیں گے. وہ ہو گیا. خالد بھائی چیک لکھوا کے پارٹی کو دے دیے. اب چیک ایک باؤنس ہوا, دوسرے مہینے دوسرا جو ہے وہ باؤنس ہوا, تیسرے مہینے جب تیسرا چیک بھی باؤنس ہوا نا, تو وہ دوسروں نے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کیس کر دیا. کیس جو ہے یہ جب پروسیس ہوا اور یہ آگے گیا, انہوں نے کہا بھائی جس کے اکاؤنٹ کے چیک باؤنس جو ہو رہے ہیں اس کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے, اس کو دیا جائے. اب وہ مائی صاحبہ تقریباً کوئی 73 سال کم و بیش ان کی عمر جو مجھے یاد پڑ رہی ہے, جو بتائی گئی. اب نہ ان کو کوئی پتا ہے کیا نہیں ہے, لیکن
اب وہ کیا ہوا کہ یہ خود سے نکل کر اس نے کیا کر دیا؟ دوسرے کو بیچ میں پھنسا دیا. یہ اس طرح کے کام بھی جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی جو ہے وہ نصیب فرمائے اور نصیحت حاصل کریں. مدنی چینل کے ناظرین، فَاعْتَبِرُوا یا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو. دیکھو دنیا میں جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مقام اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. استاد قبلہ آصف صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ یہ جو فراڈ ہے، جو دھوکے ہیں، جو چکر بازیاں ہیں، جو یہ چیٹر پن ہے، چیٹنگ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. ورنہ یاد رکھیے کہا جاتا ہے کہ مکافات عمل کی چکی بہت آہستہ چلتی ہے، اور یاد رکھیے کہ جو چکی آہستہ چلتی ہے وہ بہت باریک پیستی ہے. اللہ اکبر. جو چکی آہستہ چلتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ بہت باریک پیستی ہے. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. خالد بھائی رحم فرمائے، اللہ کریم عقل سلیم عطا فرمائے. سلمان بھائی، جب تک انسان یہ نہیں سمجھے گا جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ واقعی غلطی پر ہے، تب تک اس کا نصیحت قبول کرنے کا ذہن نہیں بنے گا. تو نصیحت کے بارے میں کہا گیا کہ نصیحت ان باتوں کو کہا جاتا ہے، بھلائی کی وہ باتیں جو دل کو نرم کر دیں. ہم اولیاء کا انداز دیکھتے ہیں تو وہ گناہگاروں سے بھی جب کلام کرتے ہیں، یعنی جو لوگ ان کی نصیحت سن کر، ان کا واعظ سن کر اچھائی کی طرف مائل ہوئے نا، تو سب سے پہلے انہوں نے سملر چیز بیان کی کہ ہم میں اور تم میں مشترک چیز کیا ہے، ایک جیسی چیز کیا ہے. صحیح. وہ ہوتی تھی کہ تم بھی اللہ کے بندے ہو، میں بھی اللہ کا بندہ. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہے، مجھے بھی رزق دیتا ہے. جیسے وہ تمہارا مالک ہے، میرا بھی مالک ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، لیکن اس کے اوصاف لا متناہی ہیں. اب اس کے اوصاف کو بیان کرنا اور بہت ساری صفتوں کو اس کی بیان کر دینا، نہ جانے اگلے بندے کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی صفت کو صحیح طور پر، یعنی ہر صفت اس کی واضح ہے، لیکن ایک ایسا ہوتا ہے نا، بندہ کنیکٹ ہو جاتا ہے کسی نام کے ساتھ. کسی کو لطف آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رزاق کہنے میں، کسی کو لطف آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مالک کہنے میں، کسی کو لطف آتا ہے جب وہ اپنی بناوٹ کو دیکھتا ہے کہ میرا رب میرا خالق ہے اور کتنا اچھا اس نے بنایا ہے. یعنی اس کا تو ہر نام لطف والا ہے، لیکن بندہ کسی ایک خاص صفت کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ والوں کے انداز یہ بیان کیے گئے کہ جب وہ لوگوں کو نصیحت کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف اوصاف بیان کرتے اور کہتے کہ دیکھو ہمارا رب وہ ہے، ہمارا رب وہ ہے، اس نے ہم پر یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، صرف مجھ پر نہیں تم پر بھی کیا، تو پھر آؤ اس کی طرف. تو وہ ایک ایسی بات ہوتی تھی جو دل کو نرم کر جاتی تھی، اور اس کی وجہ سے پھر جب بلایا جاتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، دیکھو تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں کھڑے ہونے کے قابل کیا ہے. بندہ واقعی غور کرتا ہے کہ میرا رب تو واقعی وہ ہے، اگر اس کی رحمت نہ ہو تو پھر میں چل بھی نہ سکوں، ایک قدم بھی اپنی مرضی سے نہ اٹھا سکوں، تو اس کا دل پھر نرم پڑتا ہے. حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، ایسی حیرت انگیز بات نہیں تھی. صرف اسی کو کیا، ساری دنیا کو اسی نے پیدا کیا ہے، ساری دنیا کو اسی نے قابل کیا ہے، جو چل رہا ہے، جو پھر رہا ہے، طاقت دی ہوئی اس کی ہے. لیکن بندہ کہیں جڑ جاتا ہے اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اس کی محبت کے ساتھ، تو یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو بندے کے دل کو نرم کرتی ہیں. ایسے ہی آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے بارے میں تو خود مکمل کتاب کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ موعظت ہے، نصیحت ہے، ذکر ہے. ان سب کا معنی نصیحت، بھلائی، خیرخواہی اس طرح سے کیا گیا. یہ پوری کتاب ایسی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو جس انداز سے مخاطب فرمایا ہے، جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی معرفت تک آنے کا بتایا ہے. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پہاڑوں پر غور و فکر کرو، کبھی ارشاد فرماتا ہے کہ زمین کو تو دیکھو، کبھی یہ فرماتا ہے کہ رات دیکھو کیسی آئی، کبھی فرماتا ہے دن دیکھو کیسا نکلا. جو جس چیز سے کنیکٹ ہو جائے نا، ہر چیز اس بات کا پتہ دے رہی ہوتی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے،
وہی خدا ہے. اور ان اوصاف کو سننے کے بعد جب اس کی محبت بندے کے دل میں آ جاتی ہے تو اس کا دل اللہ کی نصیحت کے لیے جھک جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے جھک جاتا ہے. یہی وجہ ہے پھر رب ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. جو ایمان والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کو جانتا ہے, اس کو سمجھاتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایسا وصف آئے گا جو اسے بالکل کنیکٹ کر جائے گا اور یہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے گا. پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھکتے ہیں, ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آنسو بہاتے ہیں. قرآن میں ان چیزوں کا ذکر ہے. جب بندہ ان سارے مشاہدات کو کر رہا ہوتا ہے, ان باتوں کو پڑھ رہا ہوتا ہے, پھر اپنے آپ میں غور کرتا ہے کہ میں کیا ہوں, میری کیا حیثیت ہے, میری کیا اوقات ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل کرتی ہیں. نصیحت نہ لینا چھوڑنا چاہیے, نہ کرنا چھوڑنا چاہیے, چاہے انسان کیسے ہی حال میں ہو, کیونکہ یہی وہ نصیحت ہے جو بے دینوں کو دین کی طرف لاتی ہے, بد اعمال کرنے والوں کو اچھے اعمال کی طرف لاتی ہے, بد کرداروں کو اعلیٰ کردار کا حامل کرتی ہے, اور بروں کو اچھا بنا دیتی ہے. اگر اسی کو بندہ چھوڑ دے گا, بلکہ جس کے دل میں ایمان کی روشنی ہے نا, نور ایمان سے جس کا دل جگمگا رہا ہے, اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس کو بھی نصیحت کی جائے, کہ نصیحت کرنے سے ایمان کی روشنی اور تیز ہوتی ہے اور جلا پاتی ہے. جیسے قرآن میں ارشاد ہوا نا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والے ہیں, اس کے اوصاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ بندہ مانے گا, تبھی تو وہ مومن کہلائے گا نا. لیکن اس کے باوجود بھی اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, ایمان والا ہے, اس کے باوجود بھی آپ اس کے سامنے اللہ کا ذکر کرو, اس کا دل اور جلا پائے گا, اور زندگی پائے گا, اور تازگی پائے گا, اور چمک پائے گا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پڑھی جائیں گی کہ مالک کیسا رب ہے, کیسا پالنہار ہے, تو پھر اس کا دل مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں بڑھے گا. تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ارشاد فرمایا گیا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت بندے مومن کے دل میں بھی اس کے توکل کو مزید بوسٹ کر رہی ہوتی ہے, کیا بات, بڑھا رہی ہوتی ہے. تو جو کامل ہو وہ تو نہیں چھوڑتا نصیحت کرنا, جو ناقص ہو نصیحت سننا بھی نہیں چھوڑتا. وہ جو ناقص ہو اس کو تو پھر زیادہ چاہیے کہ میں نصیحت سنوں, سنتا رہے, کہ میرا دل بدل جائے, سنتا بھی رہے اور پھر ماننے کی کوشش بھی کرتا رہے. سن کے سر دھن کے جو کچھ تھا سب وہیں رکھ کے جو ہے وہ اٹھنے سے بھی جو ہے وہ گریز کیا جائے. وہ جو ہے وہ جو پیغام ہے, میسج ہے, اس کو بندہ اپنے ذہن و دماغ میں جو ہے وہ بٹھائے. اور اب میں دوبارہ اسی مثال پر آؤں گا, پہلے والی مثال پر. بیج آپ نے بو دیا ہے تو اس کو پانی بھی دینا پڑے گا, اس کو کھاد بھی جو ہے وہ دینا پڑے گی. آپ نے پودا گھر پہ جو ہے وہ لگایا ہے, تو اس پودے کو آپ کو گملے میں کیا کرنا پڑے گا, پانی بھی دینا پڑے گا, اس کو کھاد بھی جو ہے وہ دینا پڑے گی, اس کو ایک ریکوائرڈ انوائرمنٹ بھی کیا کرنا پڑے گا, دینا پڑے گا. کچھ روشنی کا انتظام بھی ہو تاکہ وہ تھوڑا نشو و نما تو پائے. اسی طرح جو نصیحت کا جو پودا ہے یا بیج ہے, یہ جب جو ہے وہ ہم نے لیا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, اس کا اہتمام بھی کرنا ہے, اس کو آگے کس طرح جو ہے وہ بڑھانا ہے, زندگی میں شامل کیسا کرنا ہے, اس کے لیے کوشش بھی جو ہے وہ کرنی ہے. اور جو خود رو پودے یا جڑی بوٹیاں اگ جاتی ہیں ان کو کیا کرنا پڑتا ہے, کاٹنا پڑتا ہے. اور پودا بھی جو لگایا ہے اس کی اگر کوئی شاخیں بے ہنگم انداز میں آگے پیچھے جا رہی ہیں تو ان کو تراشنا بھی پڑتا ہے. تو یوں ایک اچھے انداز میں سازگار ماحول لے کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ اس نصیحت سے ہم فیض پائیں گے. بالکل انشاءاللہ. یہ سلمان بھائی, یہ جہاں تک بات ہے نصیحت کی, تو یہ نصیحت تو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے, اور انبیاء کرام اپنی قوم کو نصیحتیں کرتے آئے. اچھا, اس کے اندر ایک حکمت کے ساتھ نصیحت کرنے میں ایک نمایاں نام آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اپنی قوم کو بڑے حکیمانہ, بڑے ہی دل نشین انداز سے انہوں نے نصیحتیں کی. ان کی قوم مختلف چیزوں کو پوجتی تھی, کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے, کوئی سورج اور چاند کو پوج رہا ہے, تو وہاں اپنے ایسے ڈائریکٹ مناظرانہ انداز اختیار نہیں کیا, بلکہ ایسا انداز آپ نے اختیار کیا ان کے پاس جا کر جس سے ان کی دلیل ان کے دلوں میں پیوست ہو جائے.
آپ اپنے اس کے جو چچا تھے ان کے پاس گئے, ان کو بت پرستی سے روکا, تو بڑے دل نشین بڑے ہی نرم انداز سے ان کو روکا, اور روکنے کے بعد جب ان کو جواب ملا چچا کی طرف سے کہ جی ابراہیم تم چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا, یعنی اتنے پتھر ماروں گا کہ مار مار کے تم ہلاک ہو جاؤ گے, یہ سنسار کرنے کا مطلب ہے. کہا سنسار کر دوں گا, آپ چلے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے ان کو یعنی کہ اسی طرح سے جواب نہیں دیا, بلکہ کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا, میں تمہارے لیے اللہ سب پاک سے مغفرت چاہوں گا. تو ایک عرصے تک ان کے لیے مغفرت مانگتے رہے. پھر جب یہ دیکھا کہ یہ آنے والے نہیں تو آپ نے اس کو ترک فرما دیا, نہیں تو ان کے لیے ہدایت کی دعا مغفرت کی دعا ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے. پھر اس کے اندر آپ ان کا دل نشین انداز دیکھیے, ہر دفعہ صرف اور صرف زبان سے نہیں بلکہ ایسے بھی نصیحت کی جاتی ہے کہ ایک ماحول کریٹ کر دیا جاتا ہے, ایک ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے جو لوگوں کے لیے دل کے اندر جاگزی بن جائے, نصیحت بن جائے, ان کے دل میں بات اتر جائے. ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ ہمارے یہاں بڑا اچھا عید کا ایک میلہ لگتا ہے, جشن مناتے ہیں, ہمارے ساتھ چلنا. ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا, ان کے ساتھ نہیں گئے. پیچھے سے آپ نے کیا کیا کہ ان کے جو بت خانہ تھا وہاں جا کر ان کے بتوں کو توڑا, اور ایک بت کو سالم چھوڑ دیا جو بڑا تھا. اس کے کاندھے پر آپ نے جو ہتھیار تھا آپ کے پاس جس سے آپ نے بتوں کو نقصان پہنچایا تھا وہ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا. اور پھر جب وہ لوگ واپس آئے تو دیکھ کر حیران ہو گئے ہمارے بتوں کے ساتھ کیا ہو گیا. تو کسی نے کہا کہ ایک شخص ہے, یہ سورہ مریم میں پورا واقعہ موجود ہے, غالباً سورہ مریم یہ سورہ پارے میں بہرحال یہ واقعہ سورہ انبیاء میں موجود, سورہ انبیاء میں یہ واقعہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کسی نے کہہ دیا ایک شخص ہے جس کو سنا ہے وہ بتوں کی برائیاں کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا, تو ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ کہا نا ابراہیم تم نے ایسا کیا, تو آپ نے کیا کہا کہ یہ دیکھو یہ جو بڑا ہے اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے, اس سے پوچھو. یعنی ثبوت تمہارے سامنے موجود ہے, صرف یہی سالم ہے اور آلہ قتل اسی کے پاس ہے, تو آپ اس سے پوچھ لو. آپ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ بول نہیں سکتے جو خود عاجز ہوں, تو سمجھو نا کہ تم کس کی مطلب وہ کرو گے, کس کی عبادت کر رہے ہو, تم کتنے یعنی کہ عقلی لحاظ سے کمزور ہو. تو آپ نے بس یہ کہا تو قرآن پاک میں آتا ہے سب یہ جھک گئے, اور دل میں انہوں نے یہ بات جان لی کہ ہم غلطی پر ہیں. انہوں نے کہا ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے. پھر آپ نے ان کو نصیحت کی, یعنی ایک پورا ماحول بنایا. ماحول بنانے کے بعد جب بات ان کے ذہن اس طرف آ گئے, اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے نصیحت شروع کی. تو آپ کو اللہ رب العالمین نے کمال حکمت عطا فرمائی تھی, بڑے زبردست انداز کے اندر آپ وہ نصیحت کیا کرتے تھے. نبی نرم دل بھی بہت تھے, بالکل نرم. 11ویں پارے کے تیسرے رکوع میں فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعظۃ وعدها ایاہ, آپ استغفار کرتے رہے اپنے چچا کے لیے, وعدہ آپ نے کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. فلما تبین لہ انہ عدو للہ, جب یہ بات کھل کر کے سامنے آ گئی کہ بھئی ابھی کیا اللہ کا دشمن ہے, تبرأ منہ, آپ جو ہے وہ بالکل الگ ہو گئے اس سے, بالکل برات کا اظہار کر دیا, ٹھیک ہے جی. اور قرآن کریم جو ہے وہ کیا فرماتا ہے, ان ابراہیم لأواہ حلیم, اللہ آپ بڑے نرم دل والے تھے جی, بڑے بردبار تھے. تو یہ انداز بھی جو ہے وہ چاہیے کہ بندے کا دل بھی کیا ہو, اپنا دل بھی نرم ہو, سامنے والے کو لپاٹ کے ڈبے میں بند نہیں کرنے والا ہونا چاہیے, بلکہ کیا ہے جو غلطی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تفہیم کریں. جتنا جرم ہے اتنی ہی سزا ہونی چاہیے, اور جو ہے وہ اس کے بعد بہرحال بندے کو بے آبرو کرنے سے, ذلیل کرنے سے کیا کرنا چاہیے, بچانا چاہیے اپنے آپ کو کہ ہم ایسا انداز اختیار نہ کریں. اور یاد رکھیے کہ ذلیل کرنے پر آئیں گے, اچھا جو ذلیل کر رہا ہوتا ہے نا وہ بھی شاید طرفہ تماشا یہ ہے کہ ذلیل بھی کر رہا ہے, لیکن جو ذلیل کر رہا ہے یہ بھی یوں کہ اپنے آپ کو خیر خواہ بھی کہہ رہا ہے, میں آپ کا خیر خواہ ہوں, تو اب خیر خواہ جو ہے وہ ذلیل تو نہیں کرتا نا, کیا کہیں گے آپ. وہ کہتے ہیں نا کہ زبان ہر کوئی رکھتا ہے, کمال وہ رکھتا ہے جو سنبھال رکھتا ہے. اور سنبھال بھی وہی ہے کہ بڑے کے سامنے کیسے سنبھالنی ہے, چھوٹے کے سامنے کیسے سنبھالنی ہے, چھوٹے کو کس طریقے سے, اگر چھوٹا اس کو ٹافی دے کے سمجھا سکتے ہیں, صحیح, تو بڑے کو ٹافی دے کے تو نہیں سمجھائیں گے, ایسی بات ہے. تو اس کو تو پھر چائے بھی چاہیے ہوگی, لوازمات بھی چاہیے ہوں گے, پھر آپ اس کو سمجھائیں گے تو بات سمجھ آئے گی. کیا بات ہے. اور یہاں میں اور بات عرض کروں شاہ صاحب, یہ ایک ہانکنے والا بھی ایک لکڑی سے نہیں ہانک سکتے, اور جو ہانکنے والا ہوتا ہے نا اس کے بھی نام مختلف ہوتے ہیں. جانوروں کو ہانکنے والا جو ہوتا ہے نا اس کو عمومی طور پر جو ہے وہ چرواہا یا گلا بان جو ہے وہ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور جو ہاتھی کو چلاتا ہے اسے مہابت کہا جاتا ہے. کیا بات, نام بھی کیا ہوتا ہے, الگ الگ مختلف ہوتا ہے, کام بھی کیا ہوتا ہے, مختلف ہوتا ہے, ٹریننگ بھی الگ الگ ہوتی ہے. اونٹ کو چلانے والا ساربان کہلاتا ہے جی, اونٹ کو چلانے والا ساربان. واہ واہ واہ, سبحان اللہ,
کیا خوبصورت بات کی خالد بھائی نے بھی. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنے کی ہیں اور عمل کرنے کی بھی ہیں. سلمان بھائی ایک جملہ میں کہنا چاہ رہا تھا یہاں پر, وہ یہ کہ کسی نے کہا کہ بڑوں کو سمجھایا نہیں جاتا, انہیں منایا جاتا ہے. کیا بات, ایک لطیف سی بات ہے, آپ منوائیں نہیں, انہیں منائیں. کیا بات, اس میں پیار ہے, اس میں محبت ہے, اس میں احساس دلانا ہے, اس میں خیر خواہی کا ایک انداز ہے. اور یہ کہ نہیں آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آتی, یہ کہہ کر کبھی کبھار جب تبصرہ کرنا شروع کرتے ہیں تو جس کو یہ کہہ دیا تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی, میں کیا ہوں, آنی ہوگی تو بھی وہ یہ کہے گا میں کیا ہوں, مجھے سمجھ کیوں نہیں آتی, ایسی کیا بات ہے مجھے دروازہ جناب, بالکل دروازہ بند ہو گیا تو پرابلم ہو جاتی ہے. کہا جاتا ہے سلمان بھائی کہ بھرے کشکول کے بھکاری کو بندہ بھیگ بھی نہیں دیتا. واہ واہ واہ. جب لینا ہو اور کچھ اثر چاہیے ہو تو بندے کو کشکول بھی اپنا خالی کرنا چاہیے. درست فرمایا, بڑی پیاری بات کہی. اور ہم جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کے بھی کالز دیتے ہیں, پھر مزید آگے بڑھتے ہیں. اللہ ہمیں ان اچھی باتوں پر عمل پیرا رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. محمد فخر الدین اتاری رحیم یار خان زون سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلمان بھائی کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بڑا پیارا ہے. آج کا موضوع نصیحت یہ بھی بہت پیارا ہے, اور باپو شریف کی آمد ہے. ماشاءاللہ انہوں نے تو بہت سارے شعبوں میں کام کیا ہے, کر رہے ہیں باہر کے ملکوں میں. میں بھی اپنے ساتھ کا ایک مدنی بہار, دعوت اسلامی کی بہاریں ہیں ہر جگہ, مدنی بہار عرض کرتا ہوں کہ مجھے بھی جیل رحیم یار خان کی جیل میں قیدیوں کو پڑھانے کی سعادت ملی. تو یہاں پر ایک دو بھائی قتل کے کیس میں آئے تھے, تو وہ بھی جیل میں الحمدللہ پڑھنے لگے. ان میں سے ایک بھائی نے ماشاءاللہ مکمل مدنی قاعدہ پڑھا, اور جیسے ہی وہ وہاں سے جیل سے رہا ہوئے, ایک کی ضمانت ہوگی, ایک کو سزا ہوئی, تو الحمدللہ انہیں باب المدینہ کراچی مدرس کورس کے لیے داخل کروایا, اور ماشاءاللہ وہ آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ایک قاری اور ایک امام بن چکے ہیں. جیلوں میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کی بہاریں بہت ہیں, کہیں عالم دین بن رہے ہیں اور کہیں پر قاری قرآن مدرس بن رہے ہیں. یہ دعوت اسلامی کی بہار ہے, امیر اہل سنت کا کرم ہے, امیر اہل سنت کی نگاہ کرم ہے. دعاؤں کی درخواست ہے. سلمان بھائی اپنی آواز میں مدنی پیارے بیٹھے مرشد کا کلام سنا دیجیے, میرا پیر میرا. اللہ برکت دے آپ کو, آباد رہیں, خوش رہیں, اللہ آپ کی خدمات بھی قبول فرمائے. اور نصیحت اثر کرتی ہے, وللہ الحمد. اور اس کی آپ یہ باتیں سن ہی رہے ہیں, شاہ صاحب نے بھی جیسے بیان فرمایا, بھائی جان بھی کہہ رہے تھے, اور مجھے بھی ایک یاد آ رہا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے خالد بھائی, جب میں پڑھتا تھا جامعہ المدینہ میں, تو میں نے ایک شخص کو دیکھا فضان مدینہ میں جو نماز ادا کرتا تھا. اور مجھے تھوڑا سا اس طرح بولے نا کہ ایک تو جیسے ہمارا انوائرمنٹ ہے, مدنی ماحول ہے, اس طرح کا اسلام بھی ہوتا ہے, تو وہ مجھے تھوڑے سے الگ سے فیل ہوئے. تو بہرحال ان سے ملاقات ہوئی, اسلام ہوئی, انہوں نے مجھے خود ہی کہا, انہوں نے مجھے کہا آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے کہا جی بھائی جان بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ کسی جرم میں جو ہے وہ قید تھا, اور آج میں جو ہے وہ رہا ہوا ہوں, اور آج میں شکرانے کے نوافل پڑھنے کے لیے یہاں فضان مدینہ میں آیا ہوں. اور میں نے جو ہے وہ نیت و ارادہ کر لیا ہے, جیل میں ہی کر لیا تھا, کہ اب میں یہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کروں گا کہ جو جرم ہو, جو گناہ کا کام ہو. تو یہ مدنی ماحول سے وابستگی کا جو ہے وہ ایک سلسلہ کار بنا, وللہ الحمد. تو توبہ کر لینا اور اچھے دینی ماحول سے وابستہ ہو جانا, یہ اللہ کی رحمت ہے. اور اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور توبہ پر استقامت بھی عطا فرمائے. کسی بھی گناہ میں گرفتار آدمی ہے تو اس کے لیے یہ مجدہ رب کریم نے دیا ہے کہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. غرغرائے موت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, بندہ آ جائے. ما غرک بربک الکریم, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے آدمی تجھے اپنے کرم والے مہربان رب سے کس شے نے دھوکے میں ڈالا ہوا. اچھا توبہ کر لے گا. حضرت فقیر تو حضرت ابو طالب مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی زمین کے اس حصے کو گناہ بلا دیتا ہے جہاں بندے نے گناہ کیا ہوتا ہے, تاکہ قیامت میں اس کے خلاف گواہی نہ دے سکے.
میں قربان جاؤں. بڑی مہربانیاں ہیں اللہ کریم کی. یہ انداز جو ہماری زندگی میں نافرمانی والے انداز، اللہ کی نافرمانی والے جو انداز ہیں، جو اور بیہودہ اور غلط انداز ہماری زندگی میں ایڈ ہیں، ان کا خاتمہ کر کے، ان سے اپنی جان چھڑا کے، اللہ پاک کی رحمت کے سائے کے نیچے آ کر کے اور دل اور سر کو جھکا کر کے اس کی یاد کو اپنی زبان پہ لا کر کے بندہ زندگی گزارے، آپ کو مزہ آ جائے گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. جی عبد الخالق قطاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی، نصیحت ہر حال میں مفید ہی ہوتی ہے، لیکن آپ نے پوچھا ہے کہ نصیحت اثر کیوں نہیں کرتی، تو اس کے بہت سے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم بعض اوقات بلا ضرورت بھی نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات نصیحت کثرت کی وجہ سے بھی اپنا اثر کھو بیٹھتی ہے، یعنی بار بار نصیحت کرتے رہنا، بار بار روکتے ٹوکتے رہنا. اور ایک وجہ یہ ہے کہ ہم خود عمل نہیں کر رہے ہوتے تو ہماری بات اس وجہ سے اثر نہیں رکھتی. تو یہ ارشاد فرمائیں کہ نصیحت کا انداز کیا ہو کہ اثر کر جائے، اور کس انداز میں اور کتنی نصیحت کرنی چاہیے. ایک تو ہے جی روکتے رہنا، اور ایک ہے ٹوکتے رہنا. ٹوکتے رہنے سے تو شاید وہ کام خراب ہو ہی جائے. بہرحال روکتے تو جب بندہ غلط کام کر رہا ہے تو روکتے تو رہنا ہے. یہ نہیں کہ بھئی دو کام غلط کر رہا ہے تو تیسرے کام 2 مرتبہ روکو، تیسری مرتبہ پھر غلط کر رہا ہے تو پھر جانے دو اس کو. یہ تو نہیں ہوگا. روکیں گے تو صحیح، ٹوکے نا. اس کو اس جو ہے وہ انداز میں لے کر کے آ جائیں، اس کو روکیں، سمجھائیں، اچھے انداز میں بتائیں، اور چیز جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے فائدہ مند ہوگی. ورنہ اپنا تو کام جو ہے یہ ایک بندے کا ادا ہو جائے گا. لمبی بات، اتنی لمبی بات کر دینا کہ جیسے یہ پیالہ ہے نا، اس پیالے میں اگر پانی ڈالنا ہے نا، بوتل کھولیں گے، پہلے نمبر پر بوتل کھل گئی، اب یہ ہم پانی ڈالنا شروع کریں گے اس میں. اب آپ دیکھیں اس پیالے میں پانی ڈلتا جا رہا، آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے. اب یہ پیالہ بھرتا جا رہا، یہ بھر گیا. اب یہ بالکل یوں سمجھ تقریباً کنارے پر آ گیا ہے، نظر بھی آپ کو آ رہا ہوگا. اب میں اس میں مزید پانی ڈالوں گا نا تو یہ میرے کپڑوں میں گرے گا. ٹھیک ہے جی. تو بندے کی ایک لسننگ کیپیسٹی ہوتی ہے، اتنی بات کریں جتنی بندے کی کیا ہے، لسننگ کیپیسٹی ہے. اور امیر سنت کا ایک خصوصی مدنی مذاکرے میں کہا ہوا فرمان سن کر میں ہل گیا خالد بھائی. آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ جو بات 2 جملوں میں ختم ہو سکتی ہے، اس بات کو 6 جملوں میں اگر کیا تو جو 4 جملے دوسرے بولے وہ فضول جملے بولے، فالتو بولے وہ. اللہ. تو نصیحت بھی بات آپ نے بتا دی ہے، سمجھا دی ہے. اتنا جیسے کیمرہ مین کیمرہ ڈی فوکس کر دے تو اس کے لیے اتنی بات کافی. بھجن یہ اس کا فوکس ٹھیک کر لیجئے، یہ فوکس ٹھیک نہیں ہے، اس کا ڈی فوکس ہے. اتنی آپ نے بات کر دی، اس کا فوکس ٹھیک کر لیں تو بھی بات ہو گئی. اس کا یہ ڈی فوکس ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. آپ اچھے کیمرہ مین ہیں، پتہ نہیں کدھر کام کرتے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا دماغ گھر پہ چھوڑ کے آئے ہیں، صبح گھر والے لڑکے آئے ہیں، کیا ہو گیا کیسے ہو گیا. یہ آگے جو یہ اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں، یہ ایک لفظ ہے اس کے لیے پنجابی میں مخصوص ایک لفظ ہے. بہرحال یہ آگے جو معاملہ لگایا ہے نا، اس کی حاجت نہیں ہے. بھئی اس کا فوکس ٹھیک کر لیں، بات ختم ہو گئی. بات اتنی کریں جتنی ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. نصیحت سننے والا بیزار ہی ہو جائے گا سن کے، چپ کرے گا تو جان چھٹے گی، پھر اس کا بھی فائدہ نہیں ہے. مقصد کیا فرمانا چاہتا ہوں، ریئلائزیشن ہے. وہ اگر ریئلائزیشن 2 جملوں میں ہو رہی ہے تو آپ وہاں 10 جملے کیوں بول رہے ہیں؟ اصل بات تو وہی ہے، آپ نے صحیح فرمایا کہ اس کو سمجھانا ہی ہے. ہاں جی. اب جیسے آپ نے بڑی پیاری مثال دی کہ زیادہ کریں گے، اچھا اپنا ہی نقصان، پانی بھی ضائع ہو گیا، جو پہلے کا تھا وہ بھی گر رہا ہے، پانی بھی ضائع ہو رہا ہے، اپنا ہی نقصان ہو رہا ہے. تو وہ جو مقصد تھا وہ آیا نہیں ہے نا، مقصد فوت ہو گیا ہے. تو اس میں ایک چیز میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اپنے الفاظوں پہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ نکل جاتے ہیں تو پھر آپ ان کے غلام بن جاتے ہیں، وہ آپ کے نہیں ہوتے. جب تک آپ کے اختیار میں نا، جب تک آپ کی پاور ہے. اور یہ وہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جو دلوں کو توڑ بھی دیتے ہیں، جوڑ بھی دیتے ہیں. یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جو ہستیوں کو رلا بھی دیتے ہیں اور جو ہے روتوں کو ہنسا بھی دیتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے الفاظ
کس وقت کیا کہنا. ہمارا ایک جنرل پرابلم یہ ہے کہ میں نصیحت تو میں چاہوں گا جی میں پوری دنیا کو سمجھانے والا بنوں. مجھے جس نے سمجھانا ہے وضو کر کے آئے, پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کے آئے, پورا پاک صاف ہو کر آئے, اور وہ ایسا آئے کہ اس کی تہجد بھی مس نہ ہوتی ہو. اس کے بعد بھی میں سوچوں گا کہ میں اس کی بات لوں یا نہیں لوں. مطلب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم دوسرے کی بات کے نا تو فوراً ہی جج بن جاتے ہیں, اور اپنی وہ جات ہے اس کے ہم وکیل بنے ہوئے ہوتے ہیں. ہم اس کے ایسا نہیں ہوتا. اگر کوئی اچھی بات سمجھا رہا ہے تو اس کو لینا چاہیے. واہ. اور جو سمجھا رہا ہے یعنی ہم دونوں کی بات کر رہے ہیں, خالی یہ نہیں کہہ رہے کہ جی بس وہ آپ کو لینا چاہیے. ہم سمجھانے والے کو بھی سمجھا رہے ہیں اور جس کو سمجھایا جا رہا اس کو بھی سمجھا رہے ہیں. تو یہ ہے ہی اسلام کا, یہ ایک بیوٹی ہے اسلام کی. واہ. کہ کسی کو چھوڑا نہیں ہے. واہ واہ واہ. جیسے والد صاحب کو کہ بچوں پر شفقت فرمانی ہے اور بچوں کو بولا کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کرنی, تو ہر ایک کو اسلام نے سمجھایا. مدینہ کیا بات ہے شاہ جی, مرحبا, سبحان اللہ. جی میرا نام محمد صفدر ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کو اکثر ہم نصیحت کرتے ہیں تو وہ جب کہتے ہیں چلو جی رہنے دو اپنی نصیحت اپنے پاس, یہ نصیحت کے بارے میں بتا رہے ہیں نا, تذکرہ بتا رہے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ جو نصیحت دے رہے ہوتے تو آگے سے کہتے ہیں جی رہنے سے آپ کی نصیحت اپنے ہاتھ رکھیں. کم از کم اس کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے. اگر واقعی اس میں وہ خامی ہے, خرابی ہے, تو اس کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے. اور عموماً یہ جملے وہی بول رہے ہوتے ہیں کہ جن میں خامی یا خرابی ہوتی ہے. ورنہ یوں بھی دیکھا گیا ہے کہ جو نصیحت کرنے والا ہے, ایک تو جو نصیحت جسے سمجھ کر کے کر رہا ہے وہ نصیحت ہے ہی نہیں, وہ بات ہی غلط ہے وہ. اچھا, پھر جس انداز میں کہہ رہا ہے وہ انداز بھی کیا ہے, وہ غلط ہی ہے. تو ہم یہ انداز جو ہے وہ بھگتے ہوئے ہیں, اور ہو سکتا ہے آپ نے بھی بھگتے ہوئے ہوں. ایک تو جو بندہ بات کر رہا ہے وہ بات کیا کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, اور خود کیا کر رہا ہے, نصیحت ہی کر رہا ہے. لیکن جو نصیحت کر رہا ہے وہ بات وہ ہے ہی نہیں, جو کہہ رہا ہے وہ بات ہی غلط ہے, اور جو بتا رہا ہے وہ انداز بھی کیا ہے, غلط ہی ہے. تو ایسے بندے کے لیے کم از کم جو ہے وہ دعا کر دینی چاہیے. اور ایک اور قدم آگے بڑھوں تو اس کو اتنی بات بتا دینی چاہیے, بھی آپ نے یہ گفتگو کی ہے, میں نے اس کو سنا ہے, آئندہ بھی اگر آپ کو غلطی دیکھیں تو ضرور بتائیے گا. میرا خیال ہے اتنا کافی ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ لوگ نصیحت ایسے کرتے ہیں طنز مار کے, ہاں جی, یہ بہت دیکھ رہے ہیں تم وہاں جا رہے ہو, بڑا تمہیں ہے نا نوٹ کر رہے ہیں ہم, یعنی وہ اس انداز سے کرتے ہیں, اس پہ طنز کر رہے ہوتے ہیں یا اس پر اپنا یعنی ہیبت بٹھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر سامنے والا اس میں ضد پر آ جاتا ہے, اور ضد کے مارے وہ کہہ دیتا ہے ارے جاؤ اپنی نصیحت اپنے پاس رکھو. تو ایک نصیحت کا جو انداز ہے نا وہ دل نشین نہیں ہے. وہ بسا اوقات یہ بھی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے لوگوں کے سامنے نصیحت کر دی, اب وہ تو اپنی اس کے اندر بے عزتی محسوس کر رہا ہے, یہ مجھے سمجھا رہا ہے, تو کہہ دیتے ہیں جاؤ جی اپنی نصیحت اپنے پاس رکھو. اسی طرح ایک بھائی تھے ہمارے, انہوں نے ایک مضمون لکھا بڑا پیارا, انہوں ان کے دوست نے سمجھایا فلاں فلاں اردو کی آپ کی غلطیاں ہیں, انہوں نے کہا جی چھوڑو اپنے پاس رکھو اپنی نصیحتیں. اچھا وہی مضمون ایک دوسرے ہمارے ایک بھائی ہیں, انہوں نے جب پڑھا نا بعد میں چیک کیا, کافی لوگوں نے چیک کرنے کے بعد ان تک پہنچا, وہ اردو میں بڑی مہارت رکھتے ہیں, اردو کے اندر یعنی کہ کس کے لفظ کی کس کے ساتھ ترکیب بننی ہے. تو وہ انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے کیا کیا, اسی بھائی کو الگ اکیلے میں لے جا کر کہا بھائی فلاں 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 جو چیز ہے نا یہ ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے. اب وہ بالکل بدل گئے, وہ ساری چیزیں مان گئے. پہلے جب انہیں جس دوست نے کہا تھا اس نے دیگر دوستوں کے سامنے کہہ دیا تھا جی آپ نے فلاں فلاں غلطیاں کر دی ہیں, تو وہ آگے سے ضدی ہو گئے تھے, جی اپنے پاس رکھو, تم کیا جانو, تمہیں کیا آتا ہے, وہ اس کو ناپنے لگے. اور دوسرے ہی دوست نے جب ان کو اکیلے میں لے جا کر کہا حضرت یہ ہو گیا ہے, تو بالکل قبول کر لی. فرق کیا تھا کہ اس نے نصیحت ایسے کی تھی کہ اس نے بے عزتی محسوس کی, دوسرے والے نے اس کو ایسا انداز پیش کیا کہ اس کو لگا یہ مجھ سے مخلص ہے, یہ مجھ سے پیار کرتا ہے, ملنسار ہے, میری بے عزتی نہیں کرنا چاہتا, اس لیے مجھے اچھی بات اس نے اکیلے میں بتائی. میں ایک بالکل ریلیونٹ بات کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں, بالکل بتانا اکیلے میں بتانا چاہیے. حضرت امام ابو طالب مکی بھی فرماتے ہیں کہ اکیلے میں جو آپ نے بتایا ہے وہ نصیحت ہے, اور اگر آپ نے جو ہے وہ یوں مجمع کے اندر ایک بندے کی چھپی ہوئی بات کو لے کر کے کر دیا تو وہ فضیحت ہے, اس کو رسوا کرنا ہے. لیکن یہاں ایک دوسری بات یہ ہے خرم بھائی, بتانے والے کا اگر انداز غلط ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے کہ میری غلطی ٹھیک ہے. بالکل دیکھیں جو بات ہے, دیکھیں وہ بات ہے, بتانے والے کا انداز غلط ہے, نو ڈاؤٹ غلط ہے,
لیکن جو وہ بتا رہا ہے وہ صحیح ہے, وہ تو جو بتا رہا ہے وہ تو صحیح ہے. سو اٹس مینز کہ وہ اپنی غلطی دور کرے یا نہ کرے, میں اسے 4 جملے بولنے کی بجائے اپنا نظام کم از کم جو ہے وہ درست ضرور کروں. بالکل. ڈٹ جانا, ڈھیٹ بن جانا, اپنی غلطی پر مصر ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے, یقین مانیے کوئی کمال نہیں ہے. اس کو خامی کو دور کرنے میں کمال ہے. دانت ہے نا, دانت کتنے قیمتی ہوتے ہیں دانت, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ بندہ دانت کیا کر دیتا ہے, نکلوا دیتا ہے. اپنا دانت, جس کو دانت کو توڑنے کے اوپر قصاص ہے, دانت توڑنے کے اوپر قصاص ہے, پورا مطلب حکم باب ہے شریعت کا, کس جرم میں کیا قصاص ہے. بہرحال میں آپ کو آگے مختصر سے آگے چلتا ہوں. لیکن بندہ کیا کر رہا ہے, خود ہی اپنا دانت تکلیف برداشت کر کے نکلوا رہا ہے. دانت مفت میں تھوڑی نکلاتا بھائی, ادھر سامنے اس نے پکڑا اور کڑک دانت باہر نکل گیا, یوں تھوڑی ہوتا ہے. پیسے بھی دے رہا ہے, پیسے بھی دے رہا ہے, ساتھ میں تکلیف بھی جھیل رہا ہے. لیکن وہ جو ایک خرابی ہے جس نے اسے پریشان کیا, وہ اس کو کیا کرنا چاہ رہا ہے, ختم کرنا چاہ رہا ہے. تو اگر اخلاق میں, ہمارے کسی معاملے میں, ہمارے کسی انداز میں کوئی غلط بات ہے, سامنے والا غلط انداز میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے, تو وہ ایک دوسری بات ہے, اس کا انداز کیا ہونا چاہیے, لیکن میری اس خامی کا خاتمہ ہونا ضروری چاہیے. اس کا فائدہ الٹیمیٹ طور پر مجھے ہی ہوگا. اور اگر نہیں میں مانوں گا بھائی نہیں میں نہیں کر رہا بھائی, اور اگر سامنے 4 بندے کو گلے کو آپ 4 جملے کہہ دیں چرب زبان, تو لوگ ہوتے ہیں. بالکل, اس کا فائدہ کوئی نہیں, اپنے آپ کو کیا ہے, نقصان ہی ہے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. اور میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں, ہمارے عبدالخالق بھائی نے جو بات کہی تھی اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں. اسلام نے بھی جو طریقے رکھے ہیں, جو احکام رکھے ہیں, ان کے جو منہی عنہ ہے, یعنی جس کام سے منع کیا گیا ہے, روکا گیا ہے, ممنوع پروہیبٹڈ جو کام ہے, ان کی بھی کیٹیگری ہے. حرام قطعی ہے, حرام ہے, مکروہ تحریمی ہے, مکروہ تنزیہی ہے, اسات ہے, خلاف اولا ہے, یوں مطلب ایک اس کی بھی کیا ہے, ایک کیٹیگری ہے. تو جیسا جو ہے وہ غلط کام ہے, اس کو روکنے کے اعتبار سے ویسا ہی کیا ہوگا, انداز بھی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ باتیں جو خلاف اولا میں آتی ہیں, ٹھیک ہے, یا اسات میں آتی ہیں, ان کو روکنے کے اعتبار سے الگ معاملہ ہوگا, اور جو حرام ہے, حرام قطعی ہے, اس کو روکنے کے اعتبار سے جو ہے وہ الگ معاملہ ہوگا. کچھ چیزیں وہ ہیں جن پر ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں. انداز ہے, مزاج ہے, جس پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے, اور شریعت کمپرومائز کرنے کی اجازت بھی دیتی ہے, تو اس کو کبھی جانے بھی دیں, اس کو کبھی جانے بھی دیں, تو خیر ہو جائے گی انشاءاللہ. آہستہ آہستہ یوں سمجھاتے رہیں گے تو فرق پڑے گا. لیکن جو حرام ہے, حرام سے تو بہرحال جتنی مرتبہ حرام کی طرف جا رہا ہے اتنی مرتبہ کیا کیا جائے گا, روکا جائے گا. ٹھیک ہے, میں نے کہا چلے یہ بھی ایک بات وہ ہو جائے. مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے, آپ صحیح فرما رہے ہیں. پازیٹیو مائنڈ ہو نا, بندہ لے لے گا. جی, اس میں مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے, پازیٹیو مائنڈ ہے یا نیگیٹو مائنڈ. پازیٹیو مائنڈ آلویز برنگز پازیٹیو ریزلٹ. اچھی سوچ والا ہوگا نا تو وہ سوچے گا ضرور کہ یار یہ میرے فائدے کی بات ہے کہ میری کمی. اب مائنڈ سیٹ اس کا نیگیٹو ہے کہ وہ بھائی وہ سامنے والا اچھی بات بھی کرے, جس طرح بھی کر رہا ہو, اس نے لینا ہی نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو ہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی یہ میں تو خود ہی ہوں, اور یہ سامنے والے کی پرسنالٹی کو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا جاتا. یہ بھی ایک ریزن آ جاتا ہے کہ بھائی اگر وہ مطلب اس کو لیتا ہی نہیں ہے, اس کی نظر میں اس نے پہلے ہی بنا لیا امیج کہ بھائی یہ بندہ تو ہے ہی میرا. اب وہ کہتے ہیں نا, وہ نہا دھو کر اچھی طرح وضو کر کے بھی آ جائے نا, خوشبو لگا کے بھی, پھر بھی اس کی بات نہیں لینی ہے کہ بس ہم نے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا کہ نہیں یار یہ میرا خیر خواہ نہیں ہے. اللہ بچائے, اللہ ایسی سوچ سے بچائے, آمین. آپ دیکھیے, میں یہاں ایک بات چلتے چلتے کہہ دوں, پھر ہم آگے اگلی کال کریں گے. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری, تو عبدالحبیب بھائی تفسیر ریکارڈ کرواتے تھے. میں جو ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا, تو مجھے کہا کہ اس کو دیکھتے جائیں. اس طرح میں نے کہ ایسا جیسے پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھتے جائیں کہ یہ لفظ دوسرا لفظ پروننسیشن درست نہیں ہے, تو پھر آپ وہاں بتا دیجیے گا.
عبدالحبیب بھائی نے لفظ پروناؤنس کیا تو میں نے انہیں کہا کہ یہ لفظ یوں نہیں ہے، یہ یوں ہے. انہوں نے کہا اچھا میں دونوں دے دیتا ہوں. انہوں نے اپنا بھی دے دیا، جو میں نے کہا تھا وہ بھی دے دیا. اچھا میں نے جب بعد میں دیکھا نا، میں نے کہا میں تھوڑا دیکھوں تو صحیح اس کو. میں نے جب دیکھا تو وہ میں ہی جو بتا رہا تھا وہ غلط تھا. اللہ. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ بھی ایک بندہ ہے، ریلائبل بندہ ہے، بات کو رکھا، دونوں چیزیں دے دیں. بھئی جو صحیح ہے اس کو رکھ لیا جائے، جو غلط ہے اس کو کیا کر دیا جائے، اس کو ہٹا دیا جائے، ایڈ کر دیا جائے. یہ بڑی بات ہوتی ہے. یہ ہمارا بھی یہ انداز ہونا چاہیے کہ بات کیا کرنے، لوگ سنتے بھی نہیں. جو سنتے نہیں ہیں نا وہ پھر غلط فہمی میں مارے جاتے ہیں بیچارے. کم از کم سن تو لینا ہی چاہیے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. مزید کال لیتے ہیں. سلمان بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ میرے والد صاحب ہیں وہ ڈیوٹی کرتے ہیں پرائیویٹ، اور ان کے جو صاحب ہیں وہ سخت طبیعت کے ہیں، تو وہ ان کو تھوڑا سا جھاڑ دیتے ہیں تو میرے والد صاحب بہت سخت ناراضگی کا اختیار کرتے ہیں. تو اس کی بنا پر ہم ان کی نصیحت کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا صبر کریں، یا اسلام کے بارے میں ہم تھوڑی نصیحت کرتے ہیں کہ ان کو برا بھلا نہ کہیں. تو اس حوالے سے ارشاد فرما دیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، جس پر ہمارے والد صاحب بہت ناراض ہوتے ہیں، ہم سے بھی ناراض ہوتے ہیں، پھر ہم سے بھی جھگڑنے لگتے ہیں. یہ تو جی حالات جو آپ کا ایک پرٹیکولر، چونکہ آپ نے ایک واقعے کی بات کی ہے، تو جب تک کیا کہا جا رہا ہے، کس بات پر جو ہے وہ ٹوکا جا رہا ہے، یا کس بات پر ان کو ان کے جو ان سے جو سینئر ہے وہ کہہ رہا ہے، پہلے تو وہ بات دیکھنی پڑے گی وہ کیا کہہ رہا ہے. پھر جو آپ کے والد صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. اور اس کے بعد ہی کوئی تبصرہ اس صورتحال پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو کیا کہنا چاہیے اور ان کو کیا کہنا چاہیے. یہ جب بھی پرٹیکولر سچویشن میں بات، تو جب تک صورتحال ساری سامنے نہ ہو تبصرہ نہیں ہو سکتا. یہ زندگی میں نے خالد بھائی نگرانی شورا سے سیکھا ہے کہ جو مبہم بات ہے نا اس پر آپ تبصرہ نہ کریں. جب تک صورتحال ساری واضح نہ ہو جائے تب تک اس پرٹیکولر سچویشن کے اوپر جو ہے وہ بندے کو رائے نہیں دینی چاہیے. یوں دیکھا ہے، اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. بعض اوقات ہم جس کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں نا وہ صحیح ہوتا ہے. آپ کی سچویشن میں کیا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم کیا سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے، یہ غلط ہے، لیکن وہ غلط نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے. جیسے ابھی جیسے مثال کے طور پر وقار بھائی، یہ اٹھ کر جو ہے وہ پروگرام سے چلے جائیں، اٹھیں اور یہ کیا ہو جائیں، چلے جائیں. اب میں یاد دیکھو یار پروگرام سے اٹھ کے چلے گئے، یہ اچھے آدمی ہیں، ابھی تو ٹائم بھی ختم نہیں والے، چلے گئے. بھائی چلے گئے ہیں، کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، پوچھ تو نہیں بھی کیوں گئے ہیں، خیر تو ہے. اس کے بعد آپ اپنی ساری آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ جس ڈگر پر چل رہے تھے یہ درست نہیں تھا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، حقیقت حال دیکھ کر ہی بات کرنی چاہیے، اور غلط کو ہی غلط کہنا چاہیے. یہ میں بتا دوں آپ کو، غلط کو ہی غلط کہنا چاہیے، صحیح کو غلط نہیں کہنا چاہیے. یہ بھی ایک میں اس کو لفظ کیا دوں، میں سوچ رہا ہوں. چلے میں کوئی لفظ نہیں دیتا، مبلغین کے اوپر چھوڑتا ہوں. یہ کیا کرتے ہیں بعض اوقات غلط بات کو نا ریپ اپ کر کے سامنے بندے کو، جسے کہتے ہیں ایموشنل بلیک میل کر کے کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو دبا رہے ہوتے ہیں جبکہ اس کی غلطی بھی نہیں ہوتی. دیکھیں آپ بھائی آپ نے بننا ہے یا آپ نے داماد بننا ہے، او بھائی بھائی بننا ہے، داماد بننا ہے، بھائی داماد کو چھوڑیں. جو بات اس کی جس بات پر سامنے والے کو تکلیف ہے وہ دیکھیں کہ وہ تکلیف ریلیونٹ بات پر ہے یا نہیں ہے. اگر واقعی وہ تکلیف ہے ختم کریں اس کو. بھائی داماد بنا کے اس کو، بھائی بھائی ہے تو بھائی تو دعوت میں جب مرضی کھانا دے دیں، کھانا بچ جائے تو بھائی آخر میں جو ہے وہ کھا لیتا ہے، تو نہ بھی بچے تو بھی چل جاتا ہے. تو داماد ہے تو داماد کا تو خیال بھی کرنا پڑے گا، تو آؤ بھگت بھی کرنی پڑے گی، تو یہ بھی کرنا پڑے گا، تو وہ بھی کرنا پڑے گا، تو دیکھنا بھی پڑے گا. تو آپ نے بھائی بننا ہے یا داماد بننا ہے، نہ بھائی بنائیں نہ داماد بنائیں. جو سیدھی سی بات ہے، جس مسئلے پر سامنے والے کو تکلیف ہے وہ اگر تو وہ مسئلہ جینون ہے اس مسئلے کا ازالہ کر دیں، اور اگر وہ مسئلہ جینون نہیں ہے اس بندے کو محبت پیار سے جو ہے وہ بتا دیں آپ جس بات پہ شکایت کر رہے ہیں یہ بات آپ کی درست نہیں ہے. ایموشن کے اندر جو ہے وہ بندے کو ایموشنل جو ہے وہ اس کو کر کے بلیک میل کر کے اس کا منہ بند کر کے خود جو ہے وہ دوسرے راستے سے بندہ نکل جائے، یہ بھی انصاف اور طریقہ سلیقہ نہیں ہے. صحیح. ایک چھوٹی سی بات ہے
اور میں نے کوشش کی ہے اس کو سخت انداز میں تو بندہ نہ ہی کرے. امیر سنت کا انداز نرم انداز ہے اور اس نرم انداز کے بڑے ہی فائدے ہیں وللہ الحمد. اور جانشین امیر سنت کو دیکھا ہے, آپ امیر سنت کا پرتاؤ ہیں وللہ الحمد. تو میں چونکہ پروگرام بھی کرتا ہوں ان کے ساتھ تو اٹیچمنٹ بھی ہے ان کے ساتھ ماشاءاللہ. تو اتنے بردبار ہیں خالد بھائی کہ جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے وہ سوچ ہوگی وللہ الحمد الحمدللہ. بات کہتے ہیں بڑی نرمی سے کہتے ہیں, تحمل سے کہتے ہیں, جب کچھ ہو بھی جائے جیسے وہ کام ذمہ لگایا بھائی یہ کرنا ہے, اب اس میں اگر لیٹ بھی ہو گیا تو آپ معافی اگر ان سے مانگیں گے تو وہ لکھ کر بھیجتے ہیں لا تحزن. اللہ ماشاءاللہ بات ہے. اچھا, ان کے لا تحزن سے بندہ جو ہے وہ آئندہ کے لیے الرٹ ہو جاتا ہے کہ اب دوبارہ یہ جو ہے وہ معاملہ تاخیر کا نہیں ہونا چاہیے. تو نرمی کی اپنی برکتیں ہیں وللہ الحمد. تو آگے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. اتنا ہی ٹھیک ہے, آگے جی آپ رہنے دیں. جی آگے چلتے ہیں. جی میرا نام ہے وشا شیوتاریہ ہے, میں سمندری سے بات کر رہی ہوں. سلمان بھائی مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھے لگتے ہیں. وقار بھائی مجھے یہ والا کلام سنا دیں. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مرحبا. جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے جو آج موضوع رکھا ہے نصیحت, تو مدنی قافلے میں اس سفر کے دوران ایک مبلغ نے کہا کہ لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اثر کیوں نہیں لیتے, یعنی ان پہ اثر کیوں نہیں ہوتا. تو وہیں ایک موجود اسلام بھائی نے کہا کہ وہ اس لیے اثر نہیں ہوتا کہ لوگوں کے پاس عقل تو ہے لیکن عقل کو استعمال نہیں کرتے. اگر عقل ہے تو استعمال نہ کریں تو پھر نصیحت جو سنتے ہیں اس پہ غور و فکر تو ہم کرتے ہیں. تو کیا پھر یہ غور و فکر کرنا, یہ نصیحت پر عمل کرنا کہلائے گا یا نہیں؟ وضاحت بھی فرما دیں, بے سا مغفرت کی دعا بھی فرما دیں. آمین. میری دانست میں کچھ فرمائیں گے مبلغین اگر کوشچن میں کچھ کہنا چاہیں؟ میرے پاس اس کا ایک جواب ہے. جی اللہ کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. آمین آمین آمین. آپ کا بڑا فلسفیانہ سے سوال ہے, کو فلسفی ہی اس کا جواب دے سکتا. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. عقل ہوتی ہے, لوگ استعمال بھی کرتے ہیں اور استعمال کرنی بھی چاہیے, اور بات بہرحال جو صحیح ہے وہ مان لینی چاہیے. اتنا میرا خیال ہے کافی ہے. عقل سلیم والے نصیحت لیتے رہتے ہیں. مرحبا ماشاءاللہ. جی آج سلمان بھائی بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ عز و جل. بہت ہی پیارا ڈریس انہوں نے پہنا ہوا ہے, کلر بہت پیارا لگ رہا ہے. اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچائے. ایک فرمائش کرنی ہے کہ ہمارے وقار بھائی ناطقاں بہت ہی پیارے, بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں آج کلام. کیا غوث بلاؤ مجھے بغداد بلاؤ, یہ والا کلام سنا دیں. جزاکم اللہ خیر. آمین. مرحبا, آباد رہے. جی نعت خان اسلام بھائی سے عرض کلام سنا دیجئے. تمہارے ذرے کے پرتو ستارہ ہائے فلک. ٹھیک ہے, میسیجز بھی لیتا ہوں. جی زہیب بھائی ہیں بہاول نگر سے, بہت شکریہ, جزاک اللہ, اللہ برکت دے آپ کو. اور میں فیضان بات کر رہا ہوں کراچی سے. غوث اعظم کی منقبت سنائیں. بالکل جی, غوث پاک کی منقبت ہم انشاءاللہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں. آج بھی آپ کو ریکارڈ منقبت غوث پاک کی سنائیں گے انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ رحمت علی بھائی کا میسیج ہے شاہ صاحب کے لیے. ماشاءاللہ بڑے محبت بھرے جذبات ہیں ان کے, اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. زہیب بھائی ہیں, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. بہاول نگر سے آپ نے میسیج کیا, اللہ آپ کو برکت اور سلامتی جو ہے وہ عطا فرمائے. آمین. کچھ کلام سنتے ہیں انشاءاللہ وقار بھائی سے, پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے زر کے پرتو ستارہ ہائے فلک
طلب میں تھکے نہ پائے فلک مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک تمہارے سر کے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں ہند سے ہمارے بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں اختر حسین بھائی ساکن مدینہ ہیں اور ان کے والد صاحب کی طرف سے یہ فرمائش ہے کہ بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، یہ بھی سنا ہے۔ صلی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے
کلیجے سے لگانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، بخت خفتان نے قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، ہائے تقدیر کہ طیبہ مجھے جانے نہ دیا، ہائے تقدیر اور میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، ارے میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، جانے نہ دیا۔ واہ ماشاءاللہ وقار بھائی کیا بات ہے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل ناظرین آئیے آپ کو غوث پاک کی منقبت بھی سنواتے ہیں، آئیے سنیے۔ شاہ جیلا پیر پیرا، شاہ جیلا پیر پیرا، مرشد میرے غوث پاک، مرشد میرے غوث پاک، مرشد میرے غوث پاک، شاہ جیلا پیر پیرا، اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک، اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک، اور اپنی دید کا، اور اپنی دید کا شربت پلائے غوث پاک، اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک، ہو رہی ہے آپ کی ہم پر عطا غوث پاک، ہو رہی ہے آپ کی ہم پر عطا غوث پاک، کیوں نہ پھر ہم آپ کے نعرے لگائیں غوث پاک، غوث پاک، سلطان ولایت غوث
غوث پاک ولیوں پہ حکومت غوث پاک شہباز خطابت غوث پاک فانوس ہدایت غوث پاک سرتاج شریعت غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک اور اپنی دید کا اور اپنی دید کا شربت پلائیں غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک شاہ جینا پیر پیرا ہے وہ تیرا دب دبا کے تیرے نام پاک سے ہے وہ تیرا دب دبا کے تیرے نام پاک سے گھر تراتے ہیں سبھی جنوں بنائے غوث پاک جیلانی اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک اور اپنی دید کا اور اپنی دید کا شربت پلائیں غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک مرشد میرے غوث پاک مرشد میرے غوث پاک واہ جی واہ، سبحان اللہ. مرشد میرے غوث پاک کلام سنا آپ نے. اپنی نوعیت کا منفرد کلام ہے خالد، ماشاء اللہ. کیا بات ہے غوث پاک کی. وقت جو ہے وہ اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے مدنی چینل کے ناظرین. اور آپ بلکہ چلے جاؤں گا، آپ فرمائش ہوئی تھی کہ آپ جو ہے وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ جی آپ کے لیے بھی فرمائش آئی تھی. جی میں فرمائش کروں گا، پڑھوں گا. آپ کا بھی حکم ہے، شاہ صاحب کا حکم اس سال آنکھوں پہ کافی ہے. گھڑی کی بات بھی میں نے تھوڑی سننی ہوتی ہے، ہو جائے گی نا ہماری بھی. چلے میں غوث پاک کی شان میں ایک جو ہے وہ شعر پڑھتا ہوں. کیا خوب بات کہی. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. اللہ غوث پاک کی نگاہ عنایت نصیب فرمائے. اس کا انترا پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے، استائی اور طریقے سے آئے گی. بہرحال شاہ صاحب سے آج کے پروگرام کی آخری بات لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ استاد اسلام پڑھتے ہیں. جی آخر میں یہی عرض کروں گا کہ نصیحت کرنے والا اور نصیحت لینے والا دونوں کو سمجھداری اور سمجھ جو ہے نا وہ ضروری ہے. اور اس میں یہ عرض کروں گا کہ سمجھدار وہ نہیں ہے جو بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ حقیقت میں سمجھدار وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگے. واہ واہ واہ. بات سمجھنے کی اصل میں کہ اگر ہم سمجھنے والے بن جائیں نا تو پھر ہی سمجھدار ہوں گے، ورنہ سمجھ کے جو نہ سمجھے بڑوں کی نظر میں وہ نہ سمجھ ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کو احترام کی جانب لے کر چلتے ہیں اور صد السلام پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق بدوں کو بھی نبھاؤ. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ.
سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ استغفر غوث اعظم گنج بخش فیض عالم استغفر غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام